الرحیم السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج اپنی 41ویں کہانی لے کے آئی ہوں، اور یہ ایک ناول ہے میرا میڈیکل کے بیک گراؤنڈ میں، اور یہ ابھی تک میری کسی کتاب میں شائع نہیں ہوا ہے، اور میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں کیونکہ اب میری 11ویں 12ویں 13ویں کتابیں جیسا آپ کو بتایا تھا وہ لیٹ ہو گئی ہیں تھوڑی کرونا کی وجہ سے، مگر یہ اچھا ناول تھا تو میں نے سوچا آپ کو سنا دوں۔ اور میں سب سے پہلے اپنے ان ویورز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو میری کہانیاں سن رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، لائک اور سبسکرائب کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میں جیسے ہی کوئی دوسری نئی کہانی لوڈ کروں تو آپ کو بر وقت مل جائے۔ تو آئیے میں اپنا یہ آپ کو ناول سناتی ہوں۔ یہ 1992 میں آنچل رسالے میں شائع ہو چکا ہے اور اب میری کتاب میں شائع ہوگا انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم اپنا ناول سنتے ہیں۔ دوسرا خواب۔ دادی اماں کیسی ہیں آپ کے جوڑوں کا درد کیسا ہے؟ ڈاکٹر ایلیا نے اپنا گاؤن اتار کر ہینگر کیا اور دادی اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ ارے ایلیا، تو کب آئی بیٹی؟ بس ابھی آئی ہوں۔ آپ نے کھانا کھایا؟ تیرے بغیر میں کھانا کھاتی کب ہوں جان؟ اب تو 4 بج رہے ہیں دادی اماں۔ ایلیا نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی تو چونک پڑی۔ اوہ، یہ تو بہت وقت ہو گیا دادی اماں، آپ کو دوپہر کی گولی بھی کھانا تھی۔ آج تجھے دیر کیوں ہو گئی بیٹی؟ بس آج میڈم زینت کا راؤنڈ کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا تھا، پھر میڈیکل اسٹوڈنٹس بھی تھے، انہیں کیس ہسٹری وغیرہ سمجھائی جا رہی تھی۔ میڈم چلی گئیں تو مجھے ذمہ داری سونپ گئیں، یوں میں انہیں پڑھانے لگی اور دیر ہو گئی۔ چل جا کر کھانا لگوا لے، میں بھی آ رہی ہوں، میں نے کہہ دیا ہے نبوہ کھانا لگا رہی ہیں۔ میں ذرا کپڑے بدل لوں دادی ماں، اور پھر ذرا ہی دیر بعد وہ ساڑی تبدیل کر کے سفید شلوار قمیض میں ملبوس ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی۔ کھانے کے دوران وہ بولی، دادی اماں بڑے بھیا ثاقب کا کوئی خط آیا؟ نہیں بیٹی۔ خیر تو ہے دادی اماں، بھیا کا ایک عرصے سے خط نہیں آیا، پڑا ہوگا اپنی کسی الجھن اور پریشانی میں، پھر بال بچوں والا آدمی ہے، کون یاد رکھتا ہے کسی کو؟ ہاں دادی اماں، آپ سچ کہتی ہیں، میں تب ان لوگوں کے لیے بے ضرورت چیز ہوں، میرا ان پر کوئی بوجھ، کوئی ذمہ داری نہیں۔ وہ بھلا مجھے 2 لفظ کیوں لکھنے لگے؟ ارے چندہ، اپنا دل میلا نہ کر بیٹی، تو اس کی بیوی کو تو جانتی ہے نا، ثاقب کیا کرے؟ جانتی ہوں دادی اماں، وہ چاہتی ہیں کہ ہر دم بھیا ان کی ناز برداری میں لگے رہیں، ہر وقت اپنی تکالیف بتاتی رہتی ہیں، کبھی ان کی نہیں سنتی ہیں، پھر گلہ بیکار ہے بیٹی۔ ہاں دادی اماں، وہ بڑے بھائی، ایک میں چھوٹی بہن اور ایک چھوٹا بھائی، 2 بڑوں کے لیے ہم بے ضرورت تو ہیں، انہیں تو چھوٹے دانش کا بھی خیال نہیں۔ ہاں ایلی، تو سچ کہتی ہے بیٹی، میرے دونوں بڑے پوتوں نے تو میری کمر توڑ دی۔ ارے ابھی دانش تو صرف 9ویں جماعت میں ہے، کتنی ساری پڑھائی اس کی باقی ہے، وہ تو یہ کہو کہ کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ مجھے تیرا بابا اپنا سر چھپانے کا ٹھکانہ بنا گیا تھا، تو آج آدھی کوٹی کرائے پر اٹھا کر اچھی طرح گزر بسر کر رہے ہیں، ورنہ تو ہم بیٹی کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جاتے۔ بس دادی اماں، ایک امریکہ، ایک جرمنی، 2 بھائی بہت ہیں، ہم بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کھانے کی میز سے اٹھ گئی۔ کھا چکی ہے لی؟ جی ہاں، اب میں ذرا آرام کروں گی۔ ہاں ہاں، تو جا، ابھی دانش نہیں آیا، میں اس کی راہ تک رہی ہوں، وہ آ جائے گا۔ صبح مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اسے کیمسٹری کے نوٹس لینا ہے، اپنے دوست کے گھر جائے گا۔ ارے بیٹا، یہ وقت اتنا خراب آ گیا ہے کہ اتنے بڑے لڑکوں کو اٹھا لیتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے جب تک بچہ گھر نہ آ جائے۔ ارے اللہ اللہ کرتی ہوں جب تک میرا بچہ گھر نہیں آ جاتا۔ دادی اماں، یہ تو سچ ہے، نہ جانے کب غنڈہ گردی ختم ہوگی، ہمارے ملک سے کب چین نصیب ہوگا، کب اسلامک لا آئے گا، اور کب چور ڈاکوؤں کے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے۔ سچ کہتی ہے بیٹی، اسلام کے اصولوں پر چلیں تو معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہو جائے۔ ذرا ٹی وی پر دیکھا کرو کہ جن ڈاکوؤں اور قاتلوں کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے یا عمر قید ہوتی ہے، اس شان بے نیازی سے جاتے ہیں مسکراتے ہوئے، اپنے گھنونے کردار پر ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ بس دادی اماں، آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، وعدہ تو ہر حکومت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے۔ آمین بیٹی آمین۔ ارے اب تو 70 سال سے زیادہ ہو گئے پاکستان بنے، اسلامی مملکت میں اسلامک لا نہ آ سکا، اب ہم مسلمانوں کو توبہ کر کے سدھر جانا چاہیے۔ ارے لڑائی جھگڑا تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے دادی اماں، قرب قیامت ہے بیٹی، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ دادی اماں، مجھے مغرب کی نماز کے لیے آواز دے دیجیے گا، سو تو نہیں رہی ہوں مگر پھر بھی میں ذرا آرام کر رہی ہوں۔
اٹھا دوں گی بیٹے، مجھے پتہ ہے تو نماز کی بڑی پابند ہے۔ ایلیا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر دادی اماں، ایلیا اور دانش بیٹھے تھے۔ ایلیا نے دانی سے پوچھا، دانی کیسی پڑھائی ہو رہی ہے؟ بڑی مشکل پڑھائی ہے اپیا، کوئی مشکل ہو تو مجھے بتانا۔ اپیا فزکس اور کیمسٹری کے نیومیریکل بہت مشکل ہیں۔ سنو چھوٹے سے پیارے سے بھیا، تمہیں A1 گریڈ لانا ہے، اس کے بغیر ڈاکٹر نہیں بن سکتے، انجینئر نہیں بن سکتے۔ تمہیں ٹیوشن چاہیے؟ اپیا ٹیوشن تو بڑے مہنگے پڑیں گے، کم از کم 1500 روپے لگیں گے۔ چندہ یہ اپیا کا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ تم مجھے یس بولو اور بندوبست کر لو۔ میں شام کہیں جاب کر لوں گی، مگر 9ویں سے لے کر 12ویں تک پڑھائی مشکل ہے، اور یہ 4 ستون ہیں جن پر زندگی کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار ہے۔ اگر کچھ بننا ہے تو پڑھو۔ A1 گریڈ لاؤ، C اور D گریڈ لا کر تو انسان ایک ناکام اور بے مقصد زندگی کی تکمیل کرتا ہے۔ زندگی بہت مشکل ہے، مشینی دور ہے میرے بھیا، سخت مقابلہ ہے، اور مجھے معلوم ہے تم ایک اچھے ذہین بچے ہو۔ اور جب دانش اپنی اپیا کے قریب آ گیا، اس نے اپیا کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ آئی لو یو اپیا، یو آر گریٹ، آئی ول نیور لیٹ یو ڈاؤن۔ مجھے آپ کی مورل سپورٹ چاہیے۔ اور تب فرط جذبات سے ایلیا نے اس کی پیشانی چوم لی۔ اب اسکول جاؤ، تمہاری بس آ گئی، ہارن بج رہا ہے۔ اور دانی بیگ اٹھا کر دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ ایلیا نے بھی اپنا بیگ اور گاؤن سنبھالا اور دادی اماں کو خدا حافظ کہہ کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ 20 منٹ کی مسافت کے بعد وہ اسپتال پہنچ گئی۔ وہ 10 منٹ لیٹ تھی۔ اس نے باہر کھڑی آیا رحیمن سے پوچھا، میڈم زینت کہاں ہیں؟ وہ تو اپنے کمرے میں ہے بیٹی، مجھے تو نہیں پوچھ رہی تھی۔ ایلیا بیٹی تمہیں پوچھ رہی تھی، مجھے ڈاکٹرز ڈیوٹی روم تک دوڑایا، وہ راؤنڈ تو ابھی شروع نہیں کر رہی، تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اچھا، اور موڈ کیسا ہے ان کا؟ ٹھیک ہے۔ ذرا ہی دیر میں ایلیا نے دروازہ نوک کیا اور اندر سے آواز آئی، یس کم ان۔ آداب میڈم۔ ارے تم ڈاکٹر ایلیا، کیا بات ہے بیٹی، آج تم 10 منٹ لیٹ ہو؟ بس وہ میڈم، آئی ایم سوری، کراچی کی سڑکوں کا رش تو معلوم ہے آپ کو، تو ذرا بیٹی جلدی نکل آیا کرو، یہ خیال رکھوں گی اگلی دفعہ۔ ارے ہاں بیٹی۔ ڈاکٹر ان سے ملو، یہ میرے بیٹے ڈاکٹر پروفیسر ذیشان احمد ہیں، اور تمہیں یہ جان کر اور بھی خوشی ہوگی کہ اس ماہ کی 31 تاریخ کو تو میں ریٹائر ہو رہی ہوں، میری جگہ میرا بیٹا اپوائنٹ ہو کر آ رہا ہے۔ دراصل یہ پوسٹ فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے اناؤنس ہوئی تھی، یہ لندن سے FRCS کر کے آیا ہے، سلیکٹ ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کام سمجھ لو ورنہ مشکل ہوگی، پھر میرے اسٹاف سے مانوس بھی ہو جاؤ گے۔ میڈم زینت ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گئی، اور ڈاکٹر ایلیا خاموش سی کھڑی رہی۔ میڈم پھر بولی، ذیشان یہ ڈاکٹر ایلیا ہے، ہماری بہترین RM، بہت ذمہ دار بچی ہے۔ آداب، ایلیا نے کہا تو ذیشان نے بھی کہا آداب۔ چلو ڈاکٹر راؤنڈ کریں۔ جی میڈم۔ ایلیا باہر نکل گئی، دوسرے ڈاکٹرز بھی باہر کھڑے تھے۔ میڈم زینت صرف باہر آئیں، ڈاکٹر ذیشان باہر نہیں آئے۔ میڈم زینت راؤنڈ لے رہی تھیں۔ میل وارڈ کا راؤنڈ لینے کے بعد وہ لوگ فیمیل وارڈ کی طرف چلے گئے۔ وہاں کل 10 خواتین مریض آئی تھیں۔ ماشاء اللہ سب آپریشن والے کیسز ٹھیک تھے۔ گرینڈ راؤنڈ کے بعد میڈم اپنے کمرے میں چلی گئیں اور سارے ڈاکٹرز ڈیوٹی روم میں آ گئے۔ وہاں کل 6 ڈاکٹرز تھے جو ہاؤس جاب کر رہے تھے۔ RMO ایلیا تھی اور ڈاکٹر خالد تھے۔ باقی ڈاکٹرز میں 3 لیڈی ڈاکٹر ارم امبر صدف تھیں اور 3 میل ڈاکٹرز عاطف، منور اور عدنان تھے۔ سب کو مختلف مریضوں کے بیڈز الاٹ تھے۔ سب کو میڈم کے سامنے اپنی اپنی کیس ہسٹری پیش کرنا ہوتی تھی۔ میڈیکل اسٹوڈنٹس بھی آتے تھے جنہیں اگر میڈم نہیں پڑھاتی تھیں تو ڈاکٹر ایلیا اور ڈاکٹر خالد کو پڑھانا پڑتا تھا۔ ایلیا نے فیمیل سائڈ کے آپریشن کی لسٹ بنائی اور پھر اس نے ڈاکٹر خالد سے پوچھا، ڈاکٹر خالد آپ نے میل سائڈ کی لسٹ بنا لی؟ جی ڈاکٹر ایلیا میں نے لسٹ بنا لی ہے، میڈم کو دکھانے جا رہا ہوں، چلیے۔ ایلیا اور ڈاکٹر خالد میڈم کے کمرے میں داخل ہوئے۔ میڈم یہ کل صبح کی آپریشن لسٹ ہے۔ خالد بولے، بیٹا کتنے مریض ہیں؟ 4 میجر آپریشن، 8 مائنر ہیں۔ میجر آپریشن کیا کیا ہیں؟ جی 1 میل کا کیس ہے اور 3 فیمیل، 1 السر کا مریض ہے اور باقی تینوں پتے کے آپریشن والے مریض ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے السر والے مریضوں کا نام لکھو، پھر بعد میں دوسرے آپریشن کروں گی۔ اوکے میڈم۔ وہ دونوں کہہ کر مڑے تو میڈم زینت نے کہا، ایلیا تم ذرا وہ کیس شیٹ لے آؤ جس میں مجھے انسٹرکشن دینا ہے۔ جی میڈم میں ابھی لائی۔ ایلیا بھی باہر نکل گئی۔ میڈم زینت نے بیل بجا کر آیا رحمت سے کہا، ذرا خوب اچھی 3 کپ چائے بنا لاؤ۔ ڈاکٹر ذیشان اس پورے عرصے میں صرف ریڈنگ کر رہے تھے۔ بیٹے کام سمجھے کچھ؟
جی امی، ابھی ڈاکٹر خالد کے ساتھ راؤنڈ لوں گا میں۔ ہاں بھائی، اپنے وارڈ کو سمجھ لو تاکہ کل کو پریشانی نہ ہو۔ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا امی، آپ نہ پریشان ہو رہی ہیں، میں آخر لندن میں بھی تو کام کر کے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم ذرا خالد اور ایلیا کے ساتھ راؤنڈ کرنا، کیونکہ فیمیل سائڈ کی وہ انچارج ہے۔ بہت بہتر امی جی۔ ایلیا کیس شیٹ لے کر آ گئی، میڈم نے اسے چائے کے لیے بٹھا لیا۔ نو میڈم تھینکس، ارے بیٹی چائے پی لو، میں نے بنوائی ہے تمہارے لیے۔ وہ بادل ناخواستہ بیٹھ گئی۔ ارے ذیشان، لڑکی بڑی اچھی ہے، اپنے کام سے کام رکھتی ہے، میں نے تو اسے کبھی پورے رنگین کپڑوں میں نہیں دیکھا، سفید شلوار قمیض دوپٹہ پہنتی ہے، اکثر پوچھو تو مسکرا کر چپ ہو جاتی ہے۔ میڈم ایسی بات نہیں ہے، مجھے سفید رنگ بہت پسند ہے، یہ ہمارا جاب ہے، یہاں ہم کو اور کچھ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایلی، تم کچھ پریشان ہو؟ ڈاکٹر ارم نے پوچھا۔ ہاں ارم، میں پریشان ہوں۔ کیوں؟ میڈم جا رہے ہیں، سر ذیشان آ رہے ہیں، اور میں نے شام کی جاب جوائن کر لی ہے۔ تم لوگ مجھے کور دیتی تھیں، مگر نئے سر کو میں کیا بولوں گی؟ تمہارے منہ ہو لیا، تمہیں ڈاکٹر خالد سے بات کرنا چاہیے، وہ شاید تمہاری کچھ مدد کر دیں۔ ہاں، یہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اور جب ان لوگوں کو کام سے فراغت ہوئی تو سب لوگ ڈاکٹرز ڈیوٹی روم میں جمع ہو گئے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر ایلیا، آپ کچھ پریشان ہیں؟ ڈاکٹر خالد نے اس سے پوچھا۔ جی ڈاکٹر خالد، مجھے آپ سے کچھ بات کرنا ہے۔ بولیے کیا بات ہے؟ وہ دراصل بات یہ ہے کہ اب میں نائٹ ڈیوٹی کسی وجہ سے نہ کر سکوں گی، تو پھر یہ کہ اگر آپ میری مدد کریں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، میں آپ کو ہر جمعہ آف دے دوں گی۔ دراصل مجھے چھوٹے بھائی کی تعلیم کے لیے شام کی جاب کرنا پڑ رہی ہے، وہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے، وہ ٹاپ کرنا چاہتا ہے انٹر بورڈ میں، اور مجھے اس کے لیے ٹیوشن کی فیس دینا ہوگی، یہ اس کا ارمان ہے۔ ڈاکٹر خالد، میں نے شام 6 بجے سے رات 10 بجے تک کی ایک جگہ جاب کر لی ہے، میں نائٹ ڈیوٹی کیسے کروں گی؟ صرف 2 سال کی تو بات ہے۔ ڈاکٹر خالد پلیز آپ میری ہیلپ کر دیں۔ کوئی بات نہیں ہے ڈاکٹر ایلیا، ہم دوسرے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں، ایسا کچھ کرتے ہیں کہ میں ایک کے بجائے 2 ڈاکٹرز کی ڈیوٹی لگا دوں گا، اور اگر کوئی ایمرجنسی ہوئی تو وہ بھی اٹینڈ کر لوں گا۔ وہ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خالد، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میڈم زینت جا رہی ہیں اور نئے سر کے ساتھ کیسے بات ہوگی؟ کیوں بھائی کولیگز، آپ سب نے ڈاکٹر ایلیا کا مسئلہ سن لیا؟ کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے، ہمیں ایک دوسرے کا کام کرنا چاہیے، یہ ہم لوگوں کو جمعہ آف دے رہی ہیں، ہم ان کو باری باری کور دے دیں گے۔ اور یوں ایلیا نے شام کی کلینک میں ڈاکٹر مسز الماس اشر اور ڈاکٹر اشر کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ ان کی کلینک پر بے حد رش ہوتا تھا، وہ دونوں میاں بیوی مریضوں کو صحیح کور نہیں دے پا رہے تھے، اس لیے ایڈ دے کر ایک میل اور فیمیل لیڈی ڈاکٹر رکھ لی تھیں۔ اچھا خاصا کام تھا اس کلینک پر، ایلیا خاصا تھک جاتی تھی، مگر تنخواہ بھی تو 3000 تھی۔ دانش، پڑھائی کیسی ہو رہی ہے؟ اپیا بہت اچھی، میری فزکس کیمسٹری کا کور اچھا جا رہا ہے۔ بایولوجی آپ پڑھا دیتی ہیں؟ ہاں بھیا، ہمیں اب نیومیریکل تو آتے نہیں، باقی سبجیکٹ پڑھا سکتے ہیں، فزکس کیمسٹری ٹیوشن سے پڑھ لو۔ اپیا میں ٹاپ کروں گا نا، اخبار میں میری فوٹو چھپے گی نا۔ پوزیشن کیسے آتی ہے؟ پوزیشن کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ محنت کا پھل ضرور دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا۔ دانش نے اپنی اپیا کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور ایلیا نے فرتے جذبات سے اس کی پیشانی چوم لی۔ ایلی، ڈاکٹر ارم نے اس سے پوچھا۔ ہاں کیا بات ہے؟ سنو، ہم لوگ میڈم زینت کو فیئر ویل اور پروفیسر ذیشان کو ویلکم دینا چاہتے ہیں۔ کہاں پر؟ سوچا ہے ہالیڈے ان یا پھر 4 سیزن میں چلیں، میڈم سے پوچھ لو جو وہ کہیں۔ اور ہاں، وارڈ کو کیا لاوارث چھوڑ دو گے تم لوگ؟ ارے وہ نئے ہاؤس سرجنز آ رہے ہیں، ایسا دن دعوت کا رکھیں گے جب آپریشن ڈے نہ ہوگا، اور میڈم زینت کو فیئر ویل الگ دیں گے، سر ذیشان چارج لے لیں گے تو انہیں الگ دیں گے۔ دیکھو جی، ایک ہی دن میں دونوں ماں بیٹے کو نپٹا دو، یہ میں الگ الگ آف نہیں لے سکتی اپنی کلینک سے، اور جمعے کو مجھے اسپتال میں ہونا ہوتا ہے۔ چلو آج ڈیوٹی روم میں ڈسکس کر لیں گے۔ ذرا ہی دیر بعد وہ دونوں سسٹرز ڈیوٹی روم سے ڈاکٹرز ڈیوٹی روم میں آ گئیں۔ فرینڈز، میڈم زینت کی پارٹی کے بارے میں رائے لینا ہے، کہاں کی جائے؟ ڈاکٹر ارم نے پوچھا۔ ارے بھائی، اس وارڈ کا والی وارث کون ہوگا؟ ڈاکٹر صدف نے جواب دیا۔ ڈاکٹر خالد، آپ کی کیا رائے ہے؟ ارم نے پوچھا۔ ڈاکٹر ایلیا کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کیا بولے گی؟ یہ تو ہر معاملہ دوسروں پر چھوڑ دیتی ہے، ارم نے ہنس کر کہا۔ حکومت ارم، ہم لوگ ڈاکٹر ہیں، ارے دھوم دھڑکا سے پہلے سوچنا چاہیے کہ مریض کیا کریں گے۔ میرے خیال میں ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ میڈم کو پارٹی یہیں دے دیں گے۔ خالد بولے تو ارم مایوسی سے بولی، یعنی ہالیڈے ان اور 4 سیزن میں نہیں؟ جی بھی بنو، سنہرے خواب دیکھنا چھوڑ دو، یہ 4 سیزن اور ہالیڈے
ان ہمارے نصیبوں میں نہیں ہے، ہمارے نصیب میں تو دوائیوں کی بدبو ہی سونگنا ہے۔ صدف منہ بنا کر بولی۔ ارے تو کیوں پڑھی تم نے ڈاکٹری، کچھ اور کر لیتی ہیں، ایلیا نے ہنس کر کہا تو صدف نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا کیا کریں، چھوٹے سے تھے تو بے حد ارمان تھا کہ ہمارے نام کے آگے ڈاکٹر کا لفظ لگے، اب ڈاکٹر بن گئے تو کام کرتے کرتے پاگل ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ ایسا کریں صدف، شادی کر لیں۔ ڈاکٹر عاطف نے ہنس کر اسے چھیڑا اور صدف چڑھ گئی۔ ارے شادی تم سے کر لوں؟ ارے میرا منگیتر تو امریکہ سے کھسک ہی نہیں رہا، اللہ جانے کسی میم کو بغل میں دبائے گھوم رہا ہوگا۔ دراصل آتی میں تو ٹھہری سانولی رنگت کی لڑکی، اب تم مرد لوگ تو جہاں گوری چمڑی دیکھتے ہو پھسل جاتے ہو، وہ بھی لگتا ہے کہیں پھسل گیا۔ تم سارے مردوں کو یہ تہمت نہیں لگا سکتی ڈاکٹر صدف، ڈاکٹر عدنان نے کہا۔ تو اور کیا، خود تو اپنی شکلیں دیکھتے نہیں، کالے کلوٹے بھی ہوں گے تو امائیں گوری چمڑی ڈھونڈتی ہیں، چاہے خود وہ بندہ حور کے پہلو میں لنگور معلوم ہو۔ اب میرے منگیتر کو دیکھو، اچھا خاصا پکا رنگ ہوگا مگر دوڑا پڑا ہوگا کسی گوری چمڑی کے پیچھے، چاہے وہ کوئی بھنگنی کیوں نہ ہو۔ بولو میں کیا کروں عدنان بھیا، صدف نے مسکرا کر کہا تو سب ہنس پڑے اور تب خالد نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا صدف بیہیو یور سیلف، یہ پارٹی میڈم زینت کی ہو رہی ہے اور تم کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اچھا بھائی جان میں چپ، بالکل چپ، یعنی پن ڈراپ سائلنس۔ وہ اپنی شہادت کی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر بولی تو اس کی سادگی اور معصومیت پر سب ہنس پڑے اور ارم نے بھی کہا صدف ہمیں بات کر لینے دو پلیز، ایک تو میں تمہارے منگیتر کے قصے سن کر عاجز آ گئی ہوں۔ ہاں جی تمہاری شادی تو 6 ماہ میں ہو رہی ہے، تمہیں کیا فکر ہو سکتی ہے۔ شٹ اپ صدف، ہمیں بات کرنے دو، ارم نے چڑھ کر کہا تو اس نے منہ پر دوبارہ انگلی رکھ لی۔ میرے خیال میں ہم لوگ اپنے ہی اسی کمرے کو سجا لیتے ہیں اور کھانا باہر سے منگوا لیتے ہیں، ڈاکٹر خالد نے رائے دی تو سب نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دن کون سا رکھیں، ارم نے پوچھا تو ایلیا جھٹ بولی جمعہ رکھ لیں، ورنہ دوسری شامیں تو مصروف ہوتی ہیں میری۔ اور سب راضی ہو گئے، انہوں نے 200 روپے جمع کیے کیونکہ میڈم کے لیے خوبصورت گفٹ بھی لینا تھا۔ خالد نے کہا دیکھو اگر پیسے کم پڑیں تو اور لے لیں گے، اگر بچ گئے تو واپس کر دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم راضی ہیں، سب نے کہا اور سب کمرے سے باہر وارڈ کی طرف نکل گئے۔ لڑکیاں فیمیل سائیڈ میں گئیں اور لڑکے میل سائیڈ میں۔ ایلیا بیٹی تو کتنا کام کرتی ہے، لا میں تیرے سر میں تیل لگا دوں۔ ہاں دادی اماں، ذرا انا بوا کو کہہ دیں کہ چائے بنا دیں، سر میں درد ہو رہا ہے۔ بیٹی اتنی محنت کیوں کرتی ہے؟ دادی اماں محنت تو کرنا ہی ہے، میں منہ بھیا کی کوئی خواہش رد نہیں کر سکتی، وہ میرا ایک سہارا ہے اور ممی پاپا کے بعد میں نے اسے ماں بن کر پالا ہے۔ صرف 2 سال کی بات ہے دادی اماں، جب دانش میڈیکل میں آ جائے گا تو میں یہ جاب چھوڑ دوں گی، بس صرف اسپتال کی نوکری کروں گی۔ بیٹی تو نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میرے بارے میں کیا مطلب دادی اماں؟ جان تو اتنی انجان نہ بن، تو میرا مطلب اچھی طرح سمجھتی ہے۔ دادی اماں میں جانتی ہوں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، تو پھر میری بیٹی، میری بوڑھی ہڈیاں کب تک تیرا ساتھ دیں گی؟ دادی اماں میری زندگی کا فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا، جب میں صرف 15 سال کی تھی۔ اب آپ کس زندگی کی بات کر رہی ہیں؟ وہ زندگی جس میں میرے لیے دکھوں کی ایک بھٹی ہے۔ کون سی زندگی دادی اماں؟ وہ سسک پڑی اور تب دادی اماں نے اسے سینے سے چمٹا لیا۔ ایلی میری بچی، تو اگر ایسا کرے گی تو میں چین سے مر بھی نہیں سکوں گی۔ دادی اماں مر تو مجھے جانا چاہیے، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے، اپنی خوشیاں وار کر میں خالی ہاتھ کھڑی ہوں۔ چپ ہو جا ایلی، چپ ہو جا بیٹی، میں اب کچھ نہ بولوں گی۔ اور ایلیا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات وہ بے حد روئی۔ دوسری صبح وہ سوجی آنکھیں لے کر اسپتال پہنچی۔ وہ میڈم کے کمرے میں رجسٹر پر دستخط کرنے گئی تو چونک پڑی۔ آپ سر، وہ میڈم نہیں آئیں۔ وہ تو گئیں، آپ شاید بھول گئیں، 1 ستمبر سے مجھے جوائن کرنا تھا اور 31 اگست کو انہیں جانا تھا۔ جی سر، میں نے تاریخ پر غور نہیں کیا۔ ڈاکٹر ایلیا کیا بات ہے، آپ اتنی نروس کیوں ہو رہی ہیں؟ جی نہیں تو سر، لگتا ہے رات کو آپ سوئی نہیں، آنکھیں سوج رہی ہیں آپ کی۔ جی سر، بس ایسے ہی۔ آج آپریشن ڈے ہے نا؟ جی، لسٹ کہاں ہے؟ ڈاکٹر خالد کے پاس ہوگی سر، میں انہیں بھیجتی ہوں، گھبرا کر بولی اور باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر خالد پروفیسر ذیشان کے کمرے میں تھے۔ ڈاکٹر خالد، جی سر، آپ 2 RMO ہیں، آپ دونوں کے پاس ایک ڈپلیکیٹ آپریشن لسٹ ہونا چاہیے، میں آئندہ ڈاکٹر ایلیا سے کہہ دوں گا، اس لیے ڈاکٹر کی اگر کسی وجہ سے ایک RMO موجود نہ ہو تو دوسرے کو پریشانی نہ ہو۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں سر۔ تھیٹر میں کون آ رہا ہے میرے ساتھ؟ جی میں آ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میل کیسز آپ اسسٹ کرا دیں اور فیمیل کیسز کے لیے ڈاکٹر ایلیا کو بھیج دیجیے گا۔ تھیٹر کے بعد میں راؤنڈ کروں گا، ریڈی رکھنا۔
جی سر، اور ہاں ڈاکٹر خالد، میری مما نے آپ لوگوں کی بہت تعریف کی ہے، مجھے امید ہے آپ لوگ مجھے مایوس نہیں کریں گے اور مجھے پروفیسر سے زیادہ اپنا بہترین دوست سمجھیں گے۔ وہ تھینک یو سر، میڈم زینت نے تو ہمیں ہمیشہ ایک شفیق استاد اور والدہ کا سا پیار دیا ہے، ہم آپ کو بھی مایوس نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر خالد باہر نکلے تو ایلیا سے ٹکرا گئے۔ ڈاکٹر خالد، میں تھیٹر نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ خالد، میں نروس ہو رہی ہوں، میڈم کی اور بات تھی، مجھے پروفیسر ذیشان سے ڈر لگتا ہے۔ پاگل ہو کیا؟ ارے وہ بہت اچھے ہیں ڈاکٹر ایلیا، میل کیسز میں لسٹ کراؤں گا اور فیمیل کیسز کی تم۔ وہ تھینک گاڈ آج کوئی فیمیل آپریشن ہے ہی نہیں۔ ہاں، وہ چھوٹی موٹی گلٹیاں وغیرہ اور دوسرے کیسز ہیں، مائنر آپریشن کچھ تم کر لینا، کچھ میں کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ وارڈ کا راؤنڈ تیار کرو، میں تھیٹر جا رہا ہوں، راؤنڈ تم کرانا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صدف اور ارم کہاں ہیں؟ وہ تھیٹر گئی ہیں۔ ڈاکٹر منور اور ڈاکٹر عدنان وہ میل سائڈ کا راؤنڈ لے رہے ہیں، خاصے مریض ہیں وہاں۔ ٹھیک ہے، اب تم چلو، میں بھی جاتا ہوں۔ ڈاکٹر خالد آپریشن تھیٹر چلے گئے اور ایلیا سسٹر انچارج کے ساتھ راؤنڈ لینے لگی۔ صبح 10 سے 12 بجے دوپہر تک آپریشن ہو گیا، پھر پروفیسر ذیشان اپنے کمرے میں آ گئے۔ وہ خاصے تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ آیا اما نے پوچھا، بیٹے چائے دوں بنا کر؟ کچھ تھکے ہوئے لگ رہے ہو؟ جی بالکل، چائے پیوں گا، 1-2 کپ زیادہ بنا لیجیے گا، شاید کوئی آ جائے۔ تم بالکل فکر نہ کرنا بیٹے، بالکل اپنی ماں کی سی عادت ہے، وہ بھی ہمیشہ 1-2 کپ چائے فالتو بنواتی تھیں۔ ارے آیا اماں، میری ماما بہت گریٹ ہیں۔ ذیشان کو بیٹے بیٹے خیال آیا کہ انہیں تو ابھی راؤنڈ بھی کرنا ہے۔ انہوں نے کال بیل بجا کر آیا اماں کو بلایا۔ اماں ذرا ایسا کریں کہ ڈاکٹر خالد یا ڈاکٹر ایلیا میں سے کسی ایک کو میرے پاس بھیج دیں، ذرا پوچھ لیں صبح راؤنڈ کس نے کیا تھا۔ میں اندر آ سکتی ہوں سر؟ او ڈاکٹر ایلیا آئیے، راؤنڈ کرنا تھا؟ سر میں نے راؤنڈ کر لیا ہے، کوئی پرابلم ہے؟ جی سر، وہ میل سائڈ میں 1-2 مریض سیریس ہیں، آپ انہیں دیکھ لیں۔ فیمیل وارڈ؟ وہاں پر صرف 8 خواتین ہیں، سب آپریٹڈ ہیں۔ کل ہماری او پی ڈی ہے، نئے مریض کل داخل ہوں گے۔ اچھا لائیں، کچھ فائلیں سائن کرنا ہے۔ جی سر، ان مریضوں کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں پوچھنا ہے۔ میں ابھی چلتا ہوں، آپ کے ساتھ ذرا چائے پی لوں۔ تو سر میں ڈیوٹی روم میں ہوں، آپ چائے پئیں، میں 10 منٹ بعد آ جاؤں گی۔ اور اتنے میں وہ کرسی سے کھڑی ہوئی تھی کہ آیا اماں 2 کپ چائے لے کر داخل ہو گئیں، ساتھ کچھ بسکٹ بھی تھے۔ بیٹھو بیٹی، 2 کپ چائے لائی ہوں، پی لو۔ مگر آیا اماں، آپ کو معلوم ہے میں نے ابھی سب کے ساتھ ڈیوٹی روم میں چائے پی ہے۔ ڈاکٹر ایلیا آپ بیٹھیں، میڈم کے ساتھ سنا ہے آپ لوگ چائے پیتے تھے، میرے ساتھ بھی پی لیں۔ نو سر تھینک یو، میں ڈاکٹر خالد کو بھیج دیتی ہوں۔ ڈاکٹر ایلیا پلیز سٹ ڈاؤن اینڈ ڈونٹ ایکٹ فولش، واٹ دس اولڈ لیڈی مائٹ تھنک۔ انہوں نے اسے ڈانٹ کر کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ جی سر، اور وہ بے بسی سے بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ اسے وہ چائے کڑوے گھونٹ کی طرح لگ رہی تھی۔ جب وہ دونوں چائے پی چکے تو ذیشان وارڈ کی طرف چل دیے۔ وہ خاصے تیز جا رہے تھے اور ایلیا بھاگ کر تقریباً ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ ڈاکٹر خالد بھی راستے سے ساتھ ہو لیے۔ ڈاکٹر خالد، یہ سیریس مریضوں کا کیا خاص خیال کیجیے گا، انہیں جب ضرورت ہو آکسیجن وغیرہ دیتے رہیے گا، کوئی پریشانی ہو مجھے گھر رنگ کریے گا، میں فوراً آؤں گا۔ آل رائٹ سر۔ آج ڈیوٹی روسٹر پر کون ہے؟ نائٹ کال کس RM کی ہے؟ سر آج ڈاکٹر صدف اور ڈاکٹر منور، ڈاکٹر امبر، ڈاکٹر عدنان ہیں میرے ساتھ۔ ٹھیک ہے، سارے ڈاکٹرز کو بتا دیں کل میرے کمرے میں جمع ہوں، نیا ڈیوٹی روسٹر بنانا ہے، اس کے بعد ہم نیچے OPD میں جائیں گے۔ سر ایک بات کی اجازت لینا چاہتی تھی آپ سے۔ جی خالد بولیں۔ سر میں میڈم زینت کو فیئرویل دینا تھی، ہمیں میڈم زینت کو فیئرویل دینا تھی اور آپ کو ویلکم۔ ہم لوگ اپنے ہی ڈیوٹی روم میں ڈنر کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مما سے آپ لوگ بات کر لیں، مگر ہاں جس دن OPD ہلکی ہو، مریض کم ہو، وہ دن سلیکٹ کرنا، آپریشن ڈے والے روز نہ رکھ لینا۔ نہیں سر، ہم لوگ دیکھ کر رکھیں گے دن۔ دوسرے روز سب لوگ پروفیسر ذیشان کے کمرے میں موجود تھے۔ صبح کے 8 بجے تھے سر۔ ذیشان ٹائم سے آنے کے خاصے پابند تھے۔ وہ ڈیوٹی روسٹر میں ڈیوٹی کے ٹائمنگ لکھ رہے تھے کہ ایک دم ڈاکٹر ایلیا بولی، سر میں فی الحال نائٹ ڈیوٹی نہیں کر سکتی، 6 بجے کے بعد مجھے چھٹی چاہیے۔ چھٹی چاہیے؟ واٹ ڈو یو مین ڈاکٹر ایلیا؟ آپ RMO ہیں، آپ کو وارڈ میں ہونا چاہیے ہر ایک دن چھوڑ کر۔ میں جانتی ہوں سر، مگر میری پرابلم ہے، میں رات کو اکیلی ڈرائیو کر کے نہیں آ سکتی، مجھے ڈیلی 7 سے 10 بجے تک چھٹی چاہیے۔ کیوں؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے سر، میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، مگر میرے وارڈ کے ڈسپلن کا مسئلہ ہے۔ وہ میز پر ہاتھ رکھ کے بولے۔ سر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں ڈاکٹر ایلیا کے بدلے نائٹ کو یہاں رہوں گا اور یہ مجھے ہر جمعہ آف دیں گی، ڈاکٹر خالد نے کہا۔ تو آپ لوگ پہلے سے سارے ڈیوٹی روسٹر بنا کر آئے ہیں، سارے فیصلے کر کے آئے ہیں،
مما آپ لوگوں کی بہت تعریف کر رہی تھی اور آپ لوگ مجھے الٹ نظر آ رہے ہیں. جائیے میرے کمرے سے اور جو سمجھ میں آئے کریں. گیٹ آؤٹ آل آف یو فولش پیپل اینڈ ریچ ایٹ سرجیکل او پی ڈی اینڈ یو ڈاکٹر ایلیا پلیز کم اینڈ میٹ می آفٹر او پی ڈی. سب لوگ خوف کے مارے کمرے سے نکل گئے اور ڈاکٹر ایلیا کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے. اتنی ذلت تو اس نے کبھی نہیں سہی تھی. وہ بوجھل قدموں سے او پی ڈی آ گئی. یہاں دکھ درد سے چیختے مریضوں کی آہیں تھیں، سسکیاں تھیں. وہ کام میں مصروف ہو گئی اور اس کام میں اتنا تھک گئی کہ گھر چلی آئی. اس روز جمعرات تھی اور دوسرے دن جمعہ تھا. اسے اسپتال پہنچنا تھا. وہ صبح 7 بجے ہی پہنچ گئی ڈاکٹر خالد سے چارج لینے. ڈاکٹر خالد آپ جائیں. تم ڈاکٹر ایلیا کل او پی ڈی کے بعد سر سے نہیں ملی. وہ سخت غصے میں تھے. میں بالکل بھول گئی. وہ تمہیں ایک دن بیچ نائٹ آف دینے کو تیار نہیں ہے. دیکھا جائے گا. ابھی تو آپ تشریف لے جائیں. اور ڈاکٹر خالد چلے گئے. اس کے بعد ڈاکٹر عدنان اور ڈاکٹر ارم تھیں. راؤنڈ مکمل ہوا تو وہ لوگ ڈیوٹی روم میں آ گئے. صبح کے 10 بج رہے تھے کہ اتنے میں وارڈ بوائے نے آ کر ایلیا سے کہا ڈاکٹر صاحبہ آپ کو سر ذیشان بلا رہے ہیں. وہ وہاں چلی گئی حیران سی کہ آج تو آف تھا. یہ پروفیسر کیسے آ گئے؟ میں آئی کم ان سر. یس کم ان اینڈ سٹ ڈاؤن. وہ کرخت لہجے میں بولے. ڈاکٹر ایلیا نظریں جھکا کر بیٹھی تھی اور ذیشان بغور اس کے چہرے کا مطالعہ کر رہے تھے. کچھ پریشان، کچھ ضدی سی لڑکی. انہیں یہ بہت خوبصورت معصوم سی ڈاکٹر بہت اچھی لگی. میں پوچھ سکتا ہوں کل آپ او پی ڈی کے بعد مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئیں؟ جی وہ میں بھول گئی تھی سر. خاصا رش تھا. میں تھک گئی تھی. سیدھی گھر چلی گئی اور میں یہاں 2 بجے تک آپ کا ویٹ کرتا رہا. جی ہاں وہ تو خدا بھلا کرے ڈاکٹر ارم کا کہ اس نے مجھے بتایا کہ آپ چلی گئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں ڈسپلن کے معاملے میں بہت سخت ہوں. تو سر میں کیا کروں؟ ڈو یو مین بائی دس؟ سر میری اپنی مصیبت ہے. صرف 2 سال کی بات ہے. پھر آپ جتنی کہیں گے نائٹ ڈیوٹی کر لوں گی. آپ کا کام متاثر نہیں ہوگا. اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو میں شاید یہاں سے چلی جاؤں گی. وہ اعتماد کے ساتھ بولی. ڈاکٹر ایلیا آپ اپنی پرابلم مجھے بتاتی ہی نہیں ہیں. میرا ذاتی معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، میرے چھوٹے بھائی کی زندگی کا سوال ہے. مجھے اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے 3 گھنٹے کی شام کی جاب کرنا پڑتی ہے. میں رات اکیلی نہیں آ سکتی. اچھا ٹھیک ہے، اگر میں آپ کی ہیلپ کروں اور کوئی ایسا بندوبست کروں کہ آپ کو پک کر لیا جائے رات کو تو آپ راضی ہیں؟ سر پھر میں راضی ہوں. تو ٹھیک ہے. ماما کے اسپتال کی ایمبولینس جو ہماری اپنی ذاتی ہے وہ آپ کو رات آپ کے گھر سے پک کر لے گی. تھینک یو سو مچ سر اینڈ آئی ایم ویری سوری فار مائی روڈنس. دراصل ڈاکٹر ایلیا میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوں. میں اگر ڈسپلن نہیں رکھ سکا تو پھر ہر کوئی منمانی کرے گا. آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. میں جانتی ہوں سر. اچھا آپ جا سکتی ہیں. اور پھر ایلیا چلی گئی. 8 روز کے بعد میڈم زینت کی فیئر ویل اور سر ذیشان کی ویلکم پارٹی تھی. نئے ہاؤس سرجنز بھی شریک تھے. بہت خوبصورت طریقے سے ڈاکٹرز ڈیوٹی روم سجا تھا. ربنوں اور غباروں سے ایک طرف دیوار پر فیئر ویل ٹو پروفیسر میڈم زینت لکھا تھا اور دوسری دیوار پر ویلکم ٹو پروفیسر ذیشان لکھا تھا. ساری فیمیل ڈاکٹرز رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس بہت پیاری لگ رہی تھیں مگر ایلیا ان کو نظر نہیں آ رہی تھی. ڈاکٹر ارم یہ ایلیا بیٹی کہاں ہے؟ ڈاکٹر زینت نے پوچھا. میڈم وہ ابھی آئی نہیں ہے. فون کرو اس کے گھر پوچھو کیوں نہیں آئی. پوچھ لیتی ہوں. 10 منٹ اور انتظار کر لیتے ہیں. ذرا ہی دیر بعد ڈاکٹر ایلیا سفید کاٹن کی ساڑی پہنے بالکل ہلکا سا میک اپ کرے کمرے میں داخل ہوئی. سب کی نگاہیں اس کی سادگی، معصومیت اور حسن پر ٹھہر سی گئیں. سر ذیشان بھی اسے دیکھتے رہ گئے. اس کے لمبے سیاہ کھلے بال کمر سے نیچے بکھرے ہوئے تھے. سلام سب کو. ایلیا نے سکوت توڑا. اتنی دیر کر دی بیٹی؟ میڈم بس دیر ہو گئی. سوری آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا. تم آ گئی بیٹی یہ زیادہ خوشی ہے. مگر تم نے آج یہ سفید ساڑی کیوں باندھی؟ مجھے پسند ہے میڈم. ارے میڈم آفت لگ رہی ہے ہماری آرام. ڈاکٹر صدف نے ایلیا کے کاندھے پکڑ کر کہا اور ایلیا مسکرا کر چپ ہو گئی. ان لوگوں نے چائنیز کا آرڈر دیا تھا. کھانا بے حد ٹیسٹی تھا. اس کے بعد ڈاکٹر ایلیا نے سب کی طرف سے ایک بے حد خوبصورت ڈیکوریشن پیس میڈم زینت کو دیا. بیٹا اس کی کیا ضرورت تھی؟ تم لوگوں نے ہماری اتنی اچھی دعوت کی ہے. سچ لطف آ گیا. میڈم ہماری یہ یادگار رہے گی آپ کے پاس. ابھی وہ لوگ باتوں میں مصروف تھے کہ آیا نے آ کر کہا فیمیل وارڈ سے ڈاکٹر ایلیا کی کال ہے. ڈاکٹر ایلیا نے فون سنا اور بولی سر وہ فیمیل سائڈ میں وہ میری کارسینوما والی پیشنٹ سیریس ہے. میں وارڈ جا رہی ہوں. میں چلوں؟ سر ذیشان بولے تو اس نے کہا مرضی ہے آپ کی سر. میں کال کر لوں گی آپ کو. ایلیا نے جلدی سے اپنے
کھلے بالوں کی چھوٹی گوندی اور کھونٹی پر لٹکا کوٹ پہن کر چل دی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں پہنچی تو اس مریض شاکرا کو آکسیجن لگی تھی۔ ایلیا اس پر جھک گئی۔ شاکرا کیسی ہو؟ میں آ گئی۔ مجھے کچھ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا، وہ کھڑی ہوئی سانسوں سے بولی، اور ایلیا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کیسے طبیعت خراب ہوئی شاکرا کی اماں؟ بیٹی نلکی سے ذرا سا دودھ پیا تھا، بس وہ واپس آ گیا۔ بولی ماں میرے پیروں میں جان نہیں۔ میں پیر دباتی رہی اور تب ڈاکٹر صاحب اس کی سانس اکھڑ گئی۔ اماں حوصلہ کریں، ہم جو کر سکتے تھے وہ کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میدے کا کینسر تھا اسے۔ میں جانتی ہوں بیٹی، تم نے تو میری مرتی ہوئی بچی کو بہت پیار دیا اور یہ خود بھی تم سے بہت پیار کرتی تھی۔ مجھے تم سے یا کسی بھی ڈاکٹر سے کوئی شکایت نہیں۔ ایلیا نے فوراً سسٹر سے معلوم کر کے سولوکارٹیو کا انجیکشن خود لگایا، جو شاید جان بچانے کا آخری علاج ہے، مگر شاکرا کی بکھری سانسیں واپس نہ آ سکیں۔ وہ حسرت بھری نظروں سے ایلیا کو دیکھتی رہی۔ اسے مدھم مدھم نظر آتے آتے بالکل نظر آنا بند ہو گیا، اور تب اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی اور ایلیا کے ہاتھ پر شاکرا کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ ایلیا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور چند قطرے اس کی آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ وہ پیچھے پلٹی تو سر ذیشان کھڑے تھے۔ ارے تم رو رہی ہو؟ یہ بہت اچھی مریضہ تھی، اچھی لڑکی تھی، اس سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ جب یہ چلتی پھرتی تھی تو میرے پاس ڈیوٹی روم تک آ جاتی تھی، اور سر ایک دوست کے لیے چاہت کے 2 آنسو نکل ہی آتے ہیں، ورنہ تو ہم ڈاکٹرز لوگ اموات دیکھ دیکھ کر پتھر دل ہو جاتے ہیں۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے ایلیا، اگر میں کسی مریض کو آپریٹ کروں اور اس کی ٹیبل پر ڈیتھ ہو جائے تو مجھے بھی بے حد دکھ ہوتا ہے، کیونکہ ہم جان بچانے کی جد و جہد کرتے ہیں اور زندگی موت کا اختیار پروردگار کو ہے، وہ چاہے تو جان دے اور چاہے تو لے لے۔ سر ذیشان کے ساتھ ایلیا سسٹر ڈیوٹی روم میں آ گئی۔ سر میں راؤنڈ لے لیتی ہوں، آپ آرام کریں، میری شاکرا کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے، آپ اس ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ دستخط کر دیں سر۔ اور ذیشان واپس آ گئے، وہ اپنی مما کے ساتھ گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایلیا بھی گھر چلی گئی۔ کیسی رہی پارٹی بیٹی؟ دادی اماں نے آہٹ پا کر پوچھا۔ دادی اماں بہت مزے کا چائنیز کھانا تھا اور بہت مزہ آیا۔ کپڑے بدل کر ایلیا دادی اماں کے پاس آ گھسی اور پارٹی کی تفصیلات بتانے لگی۔ شاکرا کی موت کا سن کر اماں کو بھی بہت افسوس ہوا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور دانش نے انٹر سائنس کا امتحان دے دیا۔ اس کے بہت زبردست پیپرز ہوئے تھے۔ جس دن امتحان ختم ہوئے دانش بہت خوش تھا۔ پیا A1 پیپرز ہوئے ہیں، شاندار پریکٹیکلز ہوئے ہیں، پوزیشن آنے کے چانسز ہے میرے منع بھیا کے۔ کیوں نہیں ہے پیا جان؟ جہاں تم جیسی بہن ہوگی وہاں پیار ہی پیار ہے پیا۔ امید ہے، ہوپ ہے اللہ تعالیٰ سے، لو لگاؤں گا تو مولا دے گا۔ فرسٹ ایئر میں تو تمہارے سب سے زیادہ نمبر تھے منع بھیا۔ جی اپیا، اس لیے تو امید لگائے بیٹھا ہوں۔ اب شکر ہے عید آرام سے منے گی۔ ہاں پرسوں سے روزے شروع ہو رہے ہیں، میں بھی تمہارے لیے بہت دعا کروں گی۔ ایلیا نے جاب شام کو کی چھوڑ دی تھی۔ وہ پروفیسر ذیشان کے کمرے میں پہنچی۔ سر میں نے شام کی جاب چھوڑ دی ہے، آپ کل سے مجھے لینے ایمبولینس نہ بھیجیے گا، میں خود دن سے آ جایا کروں گی۔ آپ کی پرابلم حل ہو گئی؟ جی سر، میرے بھائی کے امتحان ختم ہو گئے اور میری ضرورت بھی۔ اب وہ میڈیکل کالج میں آئے گا تو خود پڑھے گا، تو میں کل سے آپ کو گاڑی نہ بھیجوں؟ جی سر، تو آپ ڈاکٹر خالد سے کہہ دیجیے گا کہ وہ اب آزاد ہیں۔ جی سر، آپ لوگوں کے تعاون سے ہی میں اپنی مشکلات پر قابو پا سکی ہوں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ بس اپنی تھینک یو اپنے پاس سنبھال کر رکھو، ہم سب مل جل کر کام کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اور ہاں کل سے روزے شروع ہیں، آپ لوگوں میں سے جتنے یہاں ڈاکٹر ہوں گے ان کا افطار میں کراؤں گا۔ میں کہہ دوں گی سب سے سر اب میں جاؤں؟ جی بالکل جائیں۔ وہ بھاگی ڈاکٹرز ڈیوٹی روم میں پہنچی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ اتنی ہانپتی کانپتی ڈاکٹر امبر نے اسے چھیڑا۔ پروفیسر ذیشان احمد کے کمرے سے آ رہی ہوں۔ کیا ڈانٹ پڑی ہے؟ ارم نے اسے چھیڑا۔ کیوں ڈانٹ کیوں پڑے گی؟ کیا کیا ہے میں نے؟ میں تو یہ کہنے گئی تھی کہ اب میں شام کی جاب چھوڑ دی ہے، ایمبولینس نہ بھیجا کریں مجھے لینے۔ سچ تو نے جاب چھوڑ دی؟ صدف خوشی سے بولی۔ ہاں۔ چلو ڈاکٹر خالد سے تو 4 گھنٹے کا پیچھا چھوٹا۔
صدف بکمت خالد بھائی اچھے ہیں، اگر وہ میری ہیلپ کر کے ساتھ نہ دیتے تو دانش پڑھ نہیں سکتا تھا۔ میرا مطلب ہے میں اس کی خواہش کی تکمیل نہیں کر سکتی تھی۔ ایک بات کہوں؟ امبر شرارت سے بولی۔ ہاں کیا ہے؟ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ سر ذیشان کچھ تم سے زیادہ ہی متاثر ہیں۔ سچ وہ دعوت والے دن تم سفید ساڑی میں کوئی اپسرا لگ رہی تھیں، اور ہم تو کالی پیلی لڑکیاں، کوئی نظر بھر کے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ واٹ ڈو یو مین صدف؟ میرا مطلب ہے کہ سر تم کو بہت ڈانٹتے ہیں۔ ارے اگر میں تمہاری جگہ RMO ہوتی تو کب کا استعفیٰ دے دیتی۔ جی ہاں، سرکاری نوکری چھوڑ کر پرائیویٹ اسپتالوں کے دھکے کھائیں۔ میں تو ابھی FCPS کی تیاری کر رہی ہوں، دانش میڈیکل کالج میں آ جائے تو اپنی پڑھائی کی چھٹی ملے۔ رمضان شریف کا مہینہ خیر و خوبی سے گزر رہا تھا۔ پروفیسر ذیشان اپنے ہاؤس آفیسرز کا خاص خیال رکھتے تھے، تھوڑا بہت وہ لوگ بھی سامان منگوا لیتے تھے، اور یوں نرسنگ اسٹاف بھی ساتھ افطار کر لیتا تھا۔ عید کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اور جب رمضان کا آخری عشرہ تھا تو اسپتال سے بہت سے مریض ڈسچارج ہو گئے تھے۔ فیمیل سائیڈ میں صرف 5 خواتین اور 2 بچے تھے، میل سائیڈ میں 7 مرد اور 3 لڑکے تھے۔ ڈاکٹر خالد اور ڈاکٹر ایلیا، آپ لوگ پلیز میرے کمرے میں آئیں۔ ان کے آتے ہی سر ذیشان نے آیا بوا کو چائے کا آرڈر دے دیا۔ دراصل خالد میں چاہتا ہوں کہ اسپتال میں جو ہمارے مریض بیڈ پر ہیں ہم انہیں عید کی مبارکباد دیں۔ بہت اچھا خیال ہے سر۔ وہاں باہر کے ممالک میں جب کرسمس آتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں ہر شعبے کے وارڈز کو سجانے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اپنے تہوار کا اس قدر جوش و خروش ہوتا ہے کہ ڈوبتی سانسوں والا مریض بھی جی اٹھتا ہے۔ ہم وہ سب تو نہیں کر سکتے، مگر تھوڑی سی عید کی خوشی تو دے سکتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں سر، یہاں ہم پڑے ہوئے مریض بہت زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں، خالد نے کہا، اور ڈاکٹر ذیشان نے انہیں 1000 روپیہ دیا کہ وہ جو چاہیں مریضوں کے لیے لے آئیں۔ ڈاکٹر ایلیا، یہ خواتین کا شعبہ آپ سنبھالیں اور مردوں کا شعبہ ہم سنبھالتے ہیں۔ اور یوں ارم اور صدف نے اپنی خواتین مریضوں کی عمر کے لحاظ سے بندے، بالی، دوپٹے وغیرہ مردوں کے لیے بھی ڈاکٹر خالد نے ٹھیک ٹھاک گفٹ لیے اور پھر انہیں خوبصورت طریقے سے گفٹ پیپر میں ریپ کر دیا۔ ایلیا نے دادی اماں کے ساتھ روزہ افطار کیا، اور پھر مغرب کی نماز پڑھ کر وہ انا بوا سے پوچھنے لگی، دانش کہاں ہے بوا؟ بیٹا وہ اپنے کمرے میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیٹ میں درد ہے۔ آج اس کا روزہ تو نہیں تھا، کچھ گرا پڑا سا ہو رہا تھا، اس لیے نہیں رکھا۔ دادی اماں میں ذرا دانش کو دیکھوں کیا ہو گیا ہے میرے مننے سے بھیا کو۔ ہاں بیٹی تو دیکھ لے، کل سے مجھے کہہ رہا تھا پیٹ میں درد ہے، یہ میرا جوڑوں کا درد الگ چین سے نہیں لینے دیتا مجھ کو۔ کوئی بات نہیں دادی اماں، اب آپ اتنے 80 سال کی عمر میں تو دوڑے نہیں لگا سکتی ہیں۔ دانی کیا ہوا میرے بھیا کو؟ اپیا آپ تو تھی نہیں، سخت پیٹ میں درد ہے، میں ابھی دوا دیتی ہوں۔ اپیا مجھے تو بخار سا لگ رہا ہے، تو نے امتحان کے لیے بے حد محنت کی اور کھایا پیا بہت کم ہے۔ اپیا آپ نہیں جانتی میری طبیعت بہت دن سے گری پڑی رہتی ہے، میں ٹھیک سے کھا بھی نہیں پاتا۔ اچھا اب عید ہو جائے گی تو میں تمہارا فل چیک اپ کرا دوں گی۔ ایلیا نے دانش کا چیک اپ کر کے اسے کچھ دوائیاں دیں تو وہ آرام سے سو گیا۔ 2 دن بعد عید تھی، دوسری صبح وہ کچھ خاموش سی تھی، چپ چاپ اسپتال میں کام کیا اور ڈیوٹی روم میں آ گئی۔ ذرا ہی دیر میں آیا، اماں بلانے آ گئیں، آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ یس سر، اس نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، بیٹھیے۔ جی شکریہ۔ وہ مریضوں کے لیے گفٹ وغیرہ لے لیا آپ لوگوں نے؟ جی اچھی طرح ریپ کر دیے ہیں؟ پیسے تو کم نہیں پڑے؟ خواتین کے لیے تو نہیں کم پڑے، مرد حضرات کا ڈاکٹر خالد کو پتہ ہوگا۔ عید کے روز کس کی ڈیوٹی ہے؟ چاند رات کو میری ہے، پھر میں 12 بجے چلی جاؤں گی تو ڈاکٹر خالد اور ڈاکٹر عدنان رہیں گے۔ اچھا تو میں عید کی نماز پڑھ کر سیدھا آؤں گا اور ہم مریضوں کو ان کے تحائف دیں گے۔ جی سر۔ ڈاکٹر ایلیا آپ کچھ کھوئی ہیں، میری بات میں دلچسپی نہیں لے رہی ہیں؟ یہ بات نہیں سر، میرا چھوٹا بھائی بیمار ہے، میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ ارے ٹھیک ہو جائے گا وہ، اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ اگر عید کا دن آف چاہیے ہے تو آن کال رہنا، میں کسی نئے ہاؤس سرجن کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں۔ ویسے تم اور خالد ذرا دیر کو عید کی صبح آ جانا، نماز کے بعد ہم مریضوں کو عید کی مبارکباد دے کر واپس چلے جائیں گے۔ دوسری ہماری OPD یا ایمرجنسی تو ہے نہیں جو بھاگے دوڑیں، اور نہ ہی کوئی سیریس مریض ہے۔ ٹھیک ہے سر، اب میں جاؤں؟ ہاں تم جاؤ اور ڈاکٹر خالد کو بھیجو۔ ایلیا عید سے 1 دن پہلے اسپتال نہیں آئی، اس نے ڈاکٹر خالد کو رنگ کر دیا تھا کہ وہ نہیں آئے گی۔ پروفیسر ذیشان کو معلوم تھا کہ اس کا بھائی بیمار ہے، انہوں نے ڈاکٹر خالد سے کہا، تم آن کال رہنا یا کسی ہاؤس سرجن کی ڈیوٹی لگاؤ۔ جی ٹھیک ہے سر۔ ڈاکٹر ایلیا نے کہا ہے کہ وہ عید کی صبح ضرور آئیں گی 10 بجے۔ ٹھیک ہے، میں بھی 10 بجے آؤں گا اور تم بھی خالد۔ یس سر۔
خالد تم ذرا جا کر راؤنڈ وغیرہ مکمل کر لو، تو ہاؤس سرجنز اور ڈاکٹرز کو بھیجنا، مما نے کچھ گفٹ بھیجے ہیں تم لوگوں کے لیے۔ سر ڈاکٹر ایلیا تو نہیں ہیں، ڈاکٹر صدف بولی، ان کا گفٹ وہ سامنے شو کیس پہ رکھ دیں، میں صبح دے دوں گا ان کو۔ جی سر ٹھیک ہے۔ اور جب لڑکیوں نے اپنے اپنے گفٹ کھولے تو ان میں خوبصورت کاٹن کے چیری والے دوپٹے اور خوبصورت چوڑیوں کے سیٹ تھے، کانچ کی بہت خوبصورت چوڑیاں۔ یار میڈم تو ہمارا بے حد خیال رکھتی ہیں، ہر سال عید پر تحفے تحائف دیتی ہیں سارے اسٹاف کو، ارم نے کہا تو صدف بولی جبھی تو دوسرے اسپتالوں کی نسبت ہر کوئی ہمارے ہاں جاب کرنا چاہتا ہے۔ بھئی میں تو شکرانہ ادا کرتی ہوں کہ میڈم کے بعد سر بھی بہت اچھے ہیں، یار پروفیسر تو رکھتے ہی نہیں ہیں، اتنے ینگ اور ہینڈسم ہیں۔ امبر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، حواسوں میں تو ہیں نا محترمہ آپ، میں بتاؤں تمہارے منگیتر جمیل کو کہ یہ جلد شادی کر لو، امبر تو ہاتھوں سے جا رہی ہے۔ صدف نے اسے چھیڑا، سچ وہ پرسنالٹی ہی چاہے جانے کے قابل ہے، مگر ناؤ اٹ از ٹو لیٹ۔ بس ڈائلاگ بازی بند کرو، کام ختم کرو جلدی جلدی سے اور بھاگو گھر، اتنا ڈھیر سارا عید کا کام کرنے کو پڑا ہے، تھوڑی شاپنگ بھی کرنا ہے، ارم نے ان لوگوں سے کہا، اور وہ تینوں کام پر نکل آئیں۔ عید کی صبح ارم نے بہت خوبصورت سفید شلوار قمیض اور سفید جارجٹ کا دوپٹہ اوڑھا اور اسپتال پہنچ گئی۔ دانش کا بخار نہیں اترا تھا، وہ پھر بھی چلی گئی۔ ڈاکٹر خالد ایلیا اور پروفیسر ذیشان نے سب مریضوں کو عید کی مبارکباد دی، اور جب راؤنڈ مکمل ہو گیا تو ڈاکٹر خالد چلے گئے۔ ڈاکٹر ایلیا، مما نے سب ہاؤس سرجنز کے لیے عید گفٹس بھیجے ہیں، آپ کا گفٹ میرے کمرے میں ہے، چلیں لے لیں۔ جی سر میں لے لیتی ہوں، چلیں ایک کپ چائے بھی پیتے ہیں اور پھر آپ چلی جائیے گا۔ انہوں نے وارڈ بوائے سے کیفیٹیریا سے چائے کا آرڈر دیا اور ایلیا کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئے۔ ایلیا نے اپنا گفٹ لے لیا، بیٹھ جائیں، میں نے چائے منگائی ہے۔ اس میں کیا چیز ہے سر؟ مجھے معلوم نہیں، مما بازار گئی تھیں، بس سب گفٹ پیک کیے ہیں مجھے دے دیے۔ 2 دن پہلے پوچھا تھا کہ کتنے اسٹاف میں ڈاکٹر ہیں، میں نے کہا 11، تو انہوں نے 11 گفٹ پیک مجھے دے دیے۔ وہ ہمیں ہر سال یوں ہی عید کی مبارکباد دیتی ہیں، آپ کی ماما بہت خلوص والی ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بے حد اچھی تھیں۔ ذرا کھولیں اپنا گفٹ، میں بھی تو دیکھوں کہ کیا ہے۔ انہوں نے مجھے کہہ دیا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں اپنے سابقہ وارڈ کو یہ تحفے بھیجتی رہوں گی، اور میرے بعد تم کو یہ سب کچھ جاری رکھنا ہے۔ اس میں چاہے 2 پیسے کی چیز ہو، پیار اور خلوص بڑھتا ہے اور اجنبیت کم ہوتی ہے، کام کے لیے ماحول سازگار رہتا ہے۔ اتنے میں چائے آ گئی، وارڈ بوائے چلا گیا اور ایلیا نے اپنا پیکٹ کھولا۔ سرخ اور ہری چیری کا خوبصورت باریک گوٹا لگا دوپٹہ تھا اور اس کے ساتھ خوبصورت ہری اور سرخ 2 درجن کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ ایلیا کے ہاتھ کانپ گئے، ڈبہ اس کے ہاتھ سے گر گیا، چند چوڑیاں ٹوٹیں اور باقی بچ گئیں اور وہ چیخ پڑی، نہیں میڈم، میں یہ تحفہ نہیں لے سکتی، کبھی نہیں، یہ سب کچھ میرے لیے ایک خواب ہے، ایک سراب ہے، میں یہ نہیں لے سکتی۔ واٹ ڈو یو مین ایلیا؟ میری مما نے اتنے خلوص اور پیار سے آپ لوگوں کے لیے یہ تحائف بھیجی اور آپ نے یوں بے دردی سے اتنی خوبصورت چوڑیاں توڑ دیں؟ وہ میرے ہاتھ سے گر گئیں۔ آپ جھوٹ بولتی ہیں، آپ مجھے ہمیشہ عجیب سی لگی ہیں، بے حد عجیب، ہمیشہ اپنے خول میں بند رہتی ہیں۔ مجھے افسوس ہوا آپ کے رویے سے ایلیا، آج عید کا دن ہے، کم از کم آپ کو اس طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری سر، میں یہ نہیں لے سکتی، یہ میری زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ جس چیز کو میں استعمال نہیں کر سکتی وہ چیز میں نہیں لے سکتی، مگر کیوں؟ میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی سر، آپ میرے کوئی بھی نہیں ہیں، اور جب آپ میرے کوئی بھی نہیں ہیں تو میں آپ سے کیوں کچھ کہوں؟ میں جا رہی ہوں سر، میڈم سے کہیے گا کہ اور لڑکیوں کی زندگی میں یہ دوپٹہ اور چوڑیاں بہت اہمیت رکھتی ہیں، مگر میری زندگی میں یہ میں قبول نہیں کر سکتی۔ اور یہ کہہ کر ایلیا ذیشان کو حیران و پریشان چھوڑ کر باہر نکل گئی، اور تب سفید کپڑوں میں ملبوس ڈباتی آنکھوں والی ایلیا ذیشان کو بہت پیاری لگی، اس کی خوبصورت غزالی آنکھیں ان کے دل میں اترتی چلی گئیں۔ ایلیا، مجھے کسی کے معاملات میں دخل دینے کا اختیار نہیں ہے، مگر میں تمہاری زندگی میں ضرور جھانکوں گا، سمجھی تم؟ ایلیا احمد، میری زندگی میں اب تک کوئی لڑکی داخل نہیں ہوئی، مگر آج تمہاری اداسی، تمہارا دکھ میری زندگی میں داخل ہو چکا ہے۔ میں تمہیں جیتوں گا اور تمہیں ہارنا پڑے گا، دس از مائی لاسٹ ورڈ۔ وہ وہاں سے اٹھ گئے، انہوں نے وہ دوپٹہ اور چوڑیاں ڈبے میں ڈالی اور ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کو خود اٹھا کر ایک ہتھیلی میں ڈالا، ایک تھیلی میں ڈالا۔ وہ کسی سے چوڑیاں صاف کرانا نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایک مرد تھے اور یوں عورتوں کی چوڑیاں انہیں بدنام کر سکتی تھی۔ وہ گھر آ گئے، ذیشان آ گئے، بیٹا جی مما کیا بات ہے؟
مما آپ نے سارے ڈاکٹرز کے لیے گفٹ بھیجے تھے، سب نے لے لیے، آج میں نے ڈاکٹر ایلیا کو ان کا تحفہ دیا کیونکہ وہ کل نہیں آئی تھیں، تو اس نے وہیں کھولا اور اسے کھولتے ہی اس کے ہاتھ کپ کپ آ گئے، ڈبہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا، چند چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ مجھے بہت برا لگا مما، آپ نے اتنے خلوص سے بھیجا تھا، مگر میری ڈانٹ پر وہ چیخی، میں ان سب چیزوں کو نہیں لے سکتی، میڈم کو واپس کر دیں، یہ میری زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ مما آپ کے ساتھ وہ کتنے سال سے تھی؟ بیٹا 3 سال سے۔ آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم؟ نہیں، میں کسی کے اندرونی معاملات میں دخل دے کر اپنے لیے پرابلمز نہیں بڑھانا چاہتی تھی، مگر مما اس لڑکی کو کوئی پرابلم ہے، وہ بہت ڈسٹرب ہے، اس کی زندگی میں کسی ٹریجڈی کا دخل ہے، اور مما آئی ول میک اٹ۔ کیوں بیٹے جان، خیریت تو ہے؟ کہیں دل ول تو نہیں لگا بیٹھے اس خوبصورت سی بچی سے؟ ویسے اگر ایسی بات ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بہت پیاری لڑکی ہے۔ ریئلی مما آپ خوش ہوں گی، اسے پرپوز کریں گی؟ مگر مما وہ بڑی سخت لڑکی ہے، اپنی زندگی کے اندر جھانکنے کی اجازت ہی نہیں دیتی، مگر آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلی عید وہ اس گھر میں منائے گی اور میں اسے یہ دوپٹہ اور چوڑیاں دوں گی۔ اور ماما کیا پروگرام ہے دن بھر کا؟ بس دن بھر گھر میں رہیں گے، شام نکلیں گے۔ ابھی وہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ذیشان کی چھوٹی بہن نادیہ اور اس کا شوہر علیم آ گئے، تھوڑی دیر بعد بڑی بہن شازیہ اور بہنوئی اصغر بھائی آ گئے۔ مما نے ان لوگوں کو بھی عیدی دی اور یوں ہنسی خوشی عید کا دن گزر گیا۔ شام کو ذیشان اپنے دوستوں سے ملنے نکل گئے۔ سرکاری طور سے عید کی 2 روز کی چھٹی ہوتی ہے۔ دانش بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا، 1000 دوائیوں کے باوجود دانش کا بخار نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ تیسری صبح دانش کی حالت زیادہ خراب ہوئی۔ ایلیا نے جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے اور دادی اماں سے بولی، دادی اماں اسپتال کھل گیا ہوگا، میں دانی کو لے کر اسپتال جا رہی ہوں، نہ جانے کیسا درد ہے، جاتا ہی نہیں ہے۔ ارے ٹھیک ہو جائے گا بیٹی، تو کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ ایلیا خیریت تو ہے؟ خالد بھیا میرے بھائی کو داخل کریں، یہ بہت سخت بیمار ہے۔ وہ عبدل کو اپنے ساتھ لے آئی تھی، اس نے دانی کو سائڈ روم میں داخل کیا۔ پروفیسر ذیشان سے اجازت ڈاکٹر خالد نے لے لی تھی۔ عید کا تیسرا دن تھا، اسپتال میں رش کم تھا، او پی ڈی جلدی ختم ہو گئی۔ پروفیسر ذیشان اپنے کمرے میں آ کر بیٹھے تھے اور اسی لمحے دانش کی حالت زیادہ خراب ہو گئی۔ ایلیا پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی ذیشان کے کمرے میں گھس گئی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، سر میرے دانی کو بچا لیں، وہ اچھا بھلا تھا، بے ہوش ہو گیا ہے، پلیز سر جلدی چلیں۔ اور ذیشان نے فوراً سائڈ روم کا رخ کیا۔ کیا ہوا اسے؟ عید سے 2 دن پہلے اس نے مجھے پیٹ میں درد کی تکلیف بتائی، یہ 6 ماہ سے کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہا تھا، مجھے انا بوا نے ابھی بتایا، میں سمجھی کہ پڑھائی کی وجہ سے نہیں کھا رہا، مگر میں نے سارے پین کلرز دے دیے، انجیکشن لگائے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سر کیا ہوا ہے اسے؟ تم باہر جاؤ، ڈاکٹر خالد کو بھیج دو۔ ایلیا باہر آ گئی اور ڈاکٹر خالد دانش کا چیک اپ کرنے لگے۔ ڈاکٹر خالد یہ بچہ سیریس ہے، ہمیں اوپن کرنا پڑے گا، تم اس کے انویسٹیگیشن کراؤ ارجنٹ، اور ہاں اسکین بھی ہوگا۔ دانش کو انجیکشن وغیرہ دے کر سلا دیا گیا، اسے آکسیجن بھی لگی تھی۔ سارے ٹیسٹوں کی رپورٹیں آئیں تو پروفیسر ذیشان سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر خالد انہیں چھوٹا سا آپریشن کر کے پیتھولوجیکل ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ ایلیا نے اجازت دے دی اور میدے سے ٹیشو لے کر ٹیسٹ کے لیے بھیج دیے گئے۔ ایلیا خاصے اطمینان سے تھی، دانی کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی، وہ کام سے فراغت پا کر فوراً دانی کے پاس آ جاتی۔ جب عبدل دانی کے پاس ہوتا تو ایلیا جلدی سے دادی اماں کے پاس ہو آتی، بیٹی میرا دانی کیسا ہے؟ اب بہتر ہے دادی اماں، اس کا علاج بہت پیار سے سر ذیشان کر رہے ہیں اور میرے ساتھ کے سارے لوگ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں دادی اماں، کہ وہ خاص سچ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ ارم، صدف، امبر، عدنان، منور، خالد سارے ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں۔ رپورٹ کب آئے گی وہ چھوٹے سے آپریشن کی؟ شاید آج آ جائے گی۔ آپ دادی اماں دعا کر رہی ہیں نا؟ تم دونوں میری زندگی کا مقصود ہو بیٹا۔ دادی اماں کی ساری دعائیں تمہارے اور دانی کے ساتھ ہیں۔ اور دوسرے روز جب ڈاکٹر خالد نے پروفیسر ذیشان کو رپورٹ دی، ٹیسٹ کی، تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ نو ڈاکٹر خالد، اٹ کانٹ بی۔ کیا ہوا سر؟ دانش کو میلیگننٹ کارسینوما اسٹمک ہے۔ اور جب ڈاکٹر خالد نے رپورٹ پڑھی تو وہ بھی چکرا گئے۔ یہ کیا ہوا سر؟ ڈاکٹر ایلیا تو یہ برداشت نہیں کر سکیں گی، اس نے اپنے اس بھائی کے لیے بے حد تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس کی باتوں میں بھائی کے ذکر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر خالد، ڈاکٹر ایلیا خود تم بتاؤ گے؟ سر مجھ میں تو ہمت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب سب لوگ آف ہو جائیں تو اس سے کہنا مجھ سے ملے۔ آج وہ بھی آف ہے نا؟ تمہاری ڈیوٹی ہے؟ ہاں جی سر۔ ڈاکٹر خالد چلے گئے، سب لوگ چلے گئے، راؤنڈ وغیرہ مکمل ہو گیا تو صرف نئے ہاؤس سرجن عامر تھے۔ ڈاکٹر خالد
डॉक्टर मैस जा रहे थे। उन्होंने जाते जाते एलिया से कहा, डॉक्टर एलिया, सर ज़ीशान आपको बुला रहे हैं। रिपोर्ट आ गई क्या दानी की? हाँ आ गई है। खालिद भाई क्या है उसमें? एलिया, मैंने पढ़ी नहीं है, बिजी था, तुम जाओ, तुम्हें बुलाया है उन्होंने। उसने प्रोफेसर ज़ीशान के रूम पर दस्तक दी। आइए सर, दानी की रिपोर्ट आ गई? हाँ आ गई है। क्या है सर? तुम पढ़ोगी? जी। और इससे पहले कि वो रिपोर्ट उसे पढ़ने को देते, उन्होंने आया रहमत से कहा, देखो अब किसी को मेरे कमरे में नहीं आने देना, बस मैं जाऊंगा। जी अच्छा साहब, आया रहमत ने कहा। और फिर प्रोफेसर ज़ीशान ने उसकी तरफ टेस्ट रिपोर्ट बढ़ा दी। एलिया ने इस रिपोर्ट को पढ़ा तो उसका सर चकरा गया। नहीं, ये नहीं हो सकता सर, कह दे ये झूठ है। मेरा भाई मौत के इतने करीब नहीं हो सकता, वो अभी बच्चा है, वो अभी बहुत छोटा है। खुदाया मेरी मुश्किलात में इजाफा मत कर। मेरा भाई मुझसे मत छीन मौला, दानी तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। भाई तू नहीं जा सकता। वो ये कहते कहते वहीं मेज पर सर झुकाकर बेहोश हो गई। ज़ीशान ने बेल बजाकर आया अम्मा को बुलाया। आया अम्मा, आप 2 कप चाय लाएं और कुछ बिस्किट भी। ये डॉक्टर एलिया को क्या हुआ? ये बेहोश हो गई है आया अम्मा, ये अपने भाई की बीमारी का सदमा सह नहीं पा रही है, ये उसकी रिपोर्ट पढ़कर बेहोश हो गई है। बेटा क्या है इस दानिश को? वो तो बहुत प्यारा बच्चा है। आया अम्मा, दानिश को मैदे का कैंसर है। कैंसर? आया अम्मा चौंक पड़ी। ये कैसे हो सकता है बेटा, वो तो बिल्कुल छोटा है, 17 साल का है, और एलिया बेटी तो उस पर जान छावर करती है। हाँ, अल्लाह ताला जब इम्तिहान लेता है तो सबसे प्यारी चीज़ को छीन लेता है। अल्लाह रहम करे बेटा, तुम उसे होश में लाओ, मैं चाय लाती हूँ। और ज़ीशान ने अपने छोटे से फ्रिज से थोड़ा सा पानी निकाल कर उसके मुंह पर छींटे मारे। एलिया प्लीज़ होश में आओ, आंखें खोलो। और फिर ज़ीशान ने उसे सामने साइड बेड पर लिटा दिया, सहारा देकर अमोनिया सुंघाया तो वो होश में आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बेड पर उठकर बैठ गई और घुटनों में सर देकर रो पड़ी। और तब ज़ीशान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अगर तुम यूं रोगी तो मैं दानिश का इलाज कैसे करूँगा? अभी हम सर्जरी का चांस ले सकते हैं, हम ऑपरेशन कर सकते हैं। सच? उसका ऑपरेशन करेंगे आप? हाँ, अगर वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है तो कोशिश की जा सकती है। कब करेंगे? सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे बचा ले, मैं मर जाऊँगी। मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ उस पर वारी हैं, मैं उसे अपने बच्चों की तरह चाहती हूँ, प्यार करती हूँ। मैं फिर क्या करूँगी? किसके लिए ज़िंदा रहूँगी? दादी अम्मा तो वैसे ही कब्र में पैर लटकाए बैठी हैं, और मैं क्या करूँगी? उसे सक पड़ी। सुनो एलिया, तुमने कभी किसी से कोई बात नहीं की, अपना कोई दुख किसी को नहीं बताया। तुम्हारी उम्र इतनी बड़ी भी नहीं कि कोई तुम्हारा साथ ना दे सके, शायद दुख बांटने से हल्के होते हैं। नहीं सर, जिन दुखों को बांटने से हमें कुछ मिल नहीं सकता, हम उन्हें क्यों किसी से कहें? मगर एलिया, किसी दुख के साथ ही किसी की ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर तुम्हें सहारा चाहिए होगा, और मैं उस वक्त का इंतज़ार करूँगा जब तुम खुद से मुझे इस लायक समझोगे कि अपनी बातें बता सको, अपने दुख भी शेयर कर सको, मैं तुम्हारे माजी में झांक सकूँ। उस रोज़ मुझे याद कर लेना। सर आपने तो बहुत ही बड़ी बात कह दी, तुम्हें सोचने का मौका दे रहा हूँ। तुम ना सिर्फ मेरी पसंद हो बल्कि मेरी मम्मा की भी पसंद हो। मैंने मम्मा से इजाज़त ले ली है। सर आपको मुझसे हमदर्दी है इसलिए कि मेरा भाई बीमार है और मैं परेशान हूँ। मुझे तुमसे हमदर्दी है इसलिए कि वो मेरा भी भाई हो सकता है, वो मेरा मरीज़ है। मेरा उससे एक डॉक्टर, एक भाई, एक दोस्त का रिश्ता हो गया है। मरीज़ के साथ साथ मैं उसे चाहने लगा हूँ। जिस तरह तुम उस रोज़ शाकरा की मौत पर रो रही थी, इसी तरह मुझे दानिश की बीमारी का दुख है। सर ये दुख बहुत अजीब होते हैं, ये दुख तो उम्रों का भी लिहाज नहीं करते। छोटी सी उम्रों में लोगों के अंदर दाखिल हो जाते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ रो सकते हैं, तड़प सकते हैं। एलिया हौसला करो, हमें दानी के लिए बहुत कुछ करना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद उसे बाहर लेकर जाऊंगा। सर मैलिग्नेंट कार्सिनोमा, और वो भी मैदे का, वो कैसे बचेगा? अच्छा सुनो, तुम मुंह धो लो, हम आया अम्मा चाय लाती हैं, पी लो, फिर दानिश के पास चलते हैं। डॉक्टर आते होंगे। कल मैं सबसे पहले दानिश को ऑपरेट करूंगा इंशाअल्लाह। सर शायद वो ठीक हो जाए। अपिया, आपकी आँखें सूजी हैं क्या? रोई थी? नहीं तो झूठ मत बोलो अपिया। क्यों सर, मेरी अपिया रोई थी? मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कल तुम्हारे ऑपरेशन का सुनकर रो पड़ी थी। अपिया कुछ नहीं होगा मुझे, अब मत रोए दानी। मेरे मुन्ने भैया, तू तो जानता है ना कि तेरी अपिया तेरे बिना नहीं रह सकती।
फिर जल्दी से ठीक हो जाना। अच्छा दानिश, मैं अब चलता हूँ, रात में तुम्हें ज़रूर मिलने आऊँगा। कितने बजे सर? यही कोई 10 बजे के करीब भाई। 9 बजे अपनी चेम्बर से निकलूँगा और 10 बजे आपके पास पहुँचूँगा। अच्छा, खुदा हाफिज़ सर। खुदा हाफिज़ बेटे। शाम को डॉक्टर खालिद ने डॉक्टर एलिया से कहा, एलिया तुम घर चली जाओ, मैं आज रात दानी के पास हूँ। तुम्हारी दादी अम्मा फ़ोन पर रो रही थी। आप ख्याल रखेंगे ना दानी का? अरे मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगा, मैं 12 बजे तक आ जाऊँगी। और हाँ, सुबह सर जीशान दानी को ऑपरेट करेंगे। मैंने प्री ऑपरेटिव नोट्स लिख दिए हैं, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। वैसे भी दानी अब सोएगा, अगर उसे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं खुद आ जाऊँगा तुम्हें लेने। घबराओ नहीं, तुम्हारी आंखें बुरी तरह जाग जाग के रो रो के सूझ रही हैं, ज़रा सा रेस्ट कर लो जाकर। खालिद भाई, मुझे आप पर भरोसा है, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो एलिया, जाओ आराम करो। और एलिया फिर उसी शाम दादी अम्मा की गोद में सर रखकर बेहद रोई। दादी अम्मा, दानी को मैदे का कैंसर है, वो नहीं बचेगा। दादी अम्मा, वो कैसे बचेगा? कल सुबह उसका ऑपरेशन है। खुदा की ज़ात से मायूस नहीं होते बेटी, मुझे अपने खुदा पर भरोसा है। दादी अम्मा, मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं कि दानी का सामना कर सकूं। हर लम्हा हर आन आंसू बहने को तैयार रहते हैं। बेटी, तू तो मेरी बहुत प्यारी बेटी है, तू हिम्मत का दामन नहीं छोड़ सकती। जब तक सांस है आस बाकी है रहती है। और एलिया यूं ही दादी अम्मा के पास सो गई। अन्ना बुआ की आंखों से भी आंसू ना रुकते थे। उन्हें भी दानिश का सुनकर बहुत अफसोस हुआ था, वो तो उनकी गोदियों का पाला था। 10 बजने में 10 मिनट पर जीशान आ गए। अरे सर, आप तो 10 मिनट जल्दी आ गए, मैं झूठा वादा क्यों करूं? उन्होंने इधर उधर नजरें दौड़ाई। एलिया नहीं थी। अपिया कहाँ है तुम्हारी? मेरी अपिया को खालिद भाई ने घर भेज दिया, उनकी आंखें रो रो कर सूझ रही थी। अच्छा किया, आज अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे साथ रात को रह जाऊंगा। सच सर, आप रह जाएंगे? हाँ, तो फिर आप रह जाइए, मैं आपसे बातें कर लूँगा। और दानी, कुछ अपने बारे में बताओ, अपने माँ बाप के बारे में बताओ। सर, मेरे पापा बैरिस्टर थे, मम्मा डॉक्टर थी, हम 4 बहन भाई थे। 4? जी सर। बाकी 2 भाई तो बहुत बड़े बड़े हैं, उनकी शादी हो गई। एक भैया जर्मनी में हैं और दूसरे अमेरिका में। और मेरी अपिया की भी शादी हो गई थी उस वक्त जब मेरी अपिया ने मैट्रिक किया था मेरे मामूजाद भाई फरुख से। वो अपिया को बचपन से चाहते थे और जब वो पायलट बन गए तो मेरी अपिया को दुल्हन बनाकर ले गए। अपिया उनके साथ बेहद खुश थी। मेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ तो फरुख भैया ने उन्हें अमेरिका ले जाकर इलाज कराने का सोचा। आप इन्हें बहुत चाह के साथ जाएं, मगर मम्मा ने मना कर दिया कि खुद डॉक्टर थी, देख लेंगी वो। फ्लाइट मेरे फरुख भैया को लेकर जाना थी, मगर वो दिन हमारी ज़िंदगी का मनहूस तरीन दिन था। वो जहाज़ मौसम की ख़राबी की वजह से क्रैश कर गया। सब लोग ख़त्म हो गए, सिर्फ दादी अम्मा और अपिया बची। मैं तो सिर्फ 5 साल का था। मेरी अपिया ने बेवा होने के बावजूद हिम्मत ना हारी। उन्होंने इंटर किया, फिर MBBS में दाखिला लेकर MBBS किया और यहाँ मुलाजिम हो गई। और बेटे, तुम्हारे बड़े भाई वो भाई हैं जो छोटे बहन भाई को मझधार में छोड़कर चले गए। फरुख भाई की मौत पर 4 आंसू बहाकर वो लोग कभी पलट कर नहीं आए। कभी कभार कोई खत आ जाता, वरना वो भी नहीं। तुम्हारी अपिया तो अच्छी हैं तुम्हारे साथ। मेरी अपिया ग्रेट हैं। मेरी अपिया अगर मुझे सहारा ना देती तो मैं कुछ ना कर सकता था। मगर सर, मेरे तो बहुत से ख्वाब अधूरे रह जा रहे हैं। मसलन क्या? मसलन टॉप करने का ख्वाब और अपनी अपिया को दुल्हन बनाकर देखने का ख्वाब। दादी अम्मा तो अपिया से घर बसाने को बहुत कहती हैं, मगर अपिया मेरा बहाना करके मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि जब दानी डॉक्टर बन जाएगा फिर सोचेंगी, या हो सकता है शादी ना भी करें। आप नहीं जानते सर, मेरी अपिया और फरुख भाई में बहुत प्यार था। मेरी अपिया ने बहुत बहादुरी से मम्मी पापा और फरुख भाई की मौत को सहा। मैं तो सिर्फ 5 साल का बच्चा था। मम्मी पापा की मौत पर आए हुए भाई और भाभियों ने दोबारा पलट कर हमें कभी पूछा भी नहीं। सिर्फ साल पीछे एक खत लिख देते। उन्होंने ये भी ना पूछा कि मेरी 17 साल बेवा अपिया के कांधों पर एक ज़ईफ दादी अम्मा और एक छोटे भाई का बोझ है। मेरी अपिया ने मुझे कभी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दी। हम पहले लाहौर में थे, अपिया ने वहीं से डॉक्टरी पढ़ी। गुलशन में हमारा मकान किराए पर था। वो डॉक्टर बन गई तो उसे खाली कराया। लाहौर का मकान बेचकर ऊपर 1st फ्लोर बनवाया। नीचे का मकान किराए पर उठाया और हम लोग कराची शिफ्ट हो गए। मेरी अपिया ने कभी भी अपने माजी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। आपको भी नहीं मालूम कि वो बेवा हैं? नहीं, हमें भी नहीं मालूम बेटे। और हाँ, तुम इंशाल्लाह ज़रूर टॉप करोगे। तुम्हारी अपिया की मेहनत और हम सब की दुआएं और तुम्हारी खुद की मेहनत ज़रूर रंग लाएगी बेटे। और हाँ, तुम सो जाओ। देखो ठीक 11:15 बज रहे हैं, तुम्हारा सुबह ऑपरेशन है।
میں سو جاؤں گا سر، اب آپ جائیں، میں جاؤں؟ جی آپ جائیں، یہاں آپ بے آرام ہو جائیں گے، تم سو جاؤ پھر میں چلا جاؤں گا، شب بخیر سر۔ سر نہیں، تم مجھے ذیشان بھائی کہو گے؟ سچ؟ ہاں، ذیشان نے پیار سے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ ابھی ایلیا سو کر اٹھی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج گئی۔ ہیلو، کون بول رہے ہیں آپ؟ جی میں مقامی اخبار کا رپورٹر بول رہا ہوں، دانش احمد کا گھر ہے یہ۔ جی میں ان کا انٹرویو لینے آ رہا ہوں، وہ انٹر بورڈ میں فرسٹ پوزیشن پر آئے ہیں۔ سنیے، آپ کا نام کیا ہے؟ میں دانش کی بہن بول رہی ہوں، میرا بھائی بہت سخت بیمار ہے، آپ سول اسپتال پہنچ کر سرجیکل یونٹ 1 میں پروفیسر ذیشان کے وارڈ میں پہنچ جائیے۔ میں ڈاکٹر ایلیا ہوں، وہیں مل جاؤں گی۔ 8:30 بجے وہ تھیٹر میں چلا جائے گا۔ اوکے میڈم، خدا اسے صحت دیں، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ میں سول اسپتال کے نزدیک ہی ہوں۔ اور فون رکھ کر ایلیا دادی اماں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ دادی اماں، منہ بھیا نے ٹاپ کر لیا انٹر بورڈ میں، شکر ہے پروردگار کا، خدایا میرے بھیا کو صحت دے مولا۔ تمہیں مبارک ہو بیٹی۔ اور وہ اپنے پرس میں دانش کی فوٹو رکھ کر لے گئی۔ اس نے سب سے پہلے ڈاکٹر خالد کو فون کر کے بتایا کہ دانش کو ذرا سا لیٹ کر دیں، تھیٹر لے جانے کے لیے اخبار کے رپورٹر اس کا انٹرویو لینے آ رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر خالد نے اسے مبارکباد دی۔ وہ بھاگتی دوڑتی سرجیکل وارڈ میں پہنچی، وہاں اخبار کے رپورٹرز موجود تھے۔ ایلیا نے بے ساختہ اپنے دانش کا ماتھا چوم لیا۔ You have done it, دانی۔ I love you, my little brother. I adore you. آپ سن لیں، یہ میری پوزیشن جو ہے نا، یہ میری پیاری پیاری اپیا کے پیار، خلوص اور محبت کا نتیجہ ہے۔ میرے ماں باپ نہیں، مگر اپیا نے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ میں آج جو کچھ بھی پا سکا وہ صرف اور صرف میری اپنی محنت بھی تھی، مگر حوصلہ اپیا نے دیا تھا۔ اگر میں اس بیماری سے ٹھیک ہو گیا تو ڈاکٹر بنوں گا۔ مجھے کوئی بتاتا نہیں کہ مجھے کیا بیماری ہے۔ آج ایسی خوشی کا دن ہے، مگر میرا آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ بیٹے، تمہیں تمہاری شاندار کامیابی مبارک ہو۔ ہم لوگ دعا کریں گے کہ تم مکمل صحت یاب ہو جاؤ اور اپنا گولڈ میڈل لینے خود بورڈ آفس جاؤ۔ میرا گولڈ میڈل اگر میں زندہ نہ رہا تو میری اپیا ڈاکٹر ایلیا وصول کریں گی، اور جو مجھے اسکالرشپ کے پیسے ملیں گے نا، وہ میری طرف سے کسی کینسر کے مریض طالب علم کو دے دیجیے گا۔ کینسر کا مریض؟ دانی تم کیا کہہ رہے ہو؟ ڈاکٹر ایلیا کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اپیا میں جانتا ہوں مجھے کیا بیماری ہے۔ تمہیں کسی نے بتایا؟ دانی بولو، تمہیں کس نے بتایا؟ وہ چیخ پڑی۔ اپیا، تمہارے آنسو اور بھیگی بھیگی پلکیں اس بات کا ثبوت نہیں کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے؟ میں نے اپنی ہسٹری شیٹ پڑھی ہے۔ نہیں دانی، تم نے ایسا کیوں کیا میرے منہ بھیا؟ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری بیماری بہت بڑھ گئی ہے۔ میں تم سے چھپاتا رہا اور اندر ہی اندر مرض بڑھ گیا۔ میں اپنی اور تمہاری خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ میں تو جا رہا ہوں ماپی، مگر دنیا میں کچھ نام تو ہوگا۔ اور ڈاکٹر ایلیا چکرا گئی۔ ڈاکٹر رمل اور صدف نے اسے سہارا دیا اور کرسی پر بٹھایا۔ صحافی حضرات جا چکے تھے، انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ وہ اپنی خبریں سارے روزناموں میں بانٹ دیں، اور دانش کے لیے دعا کی اپیل کی۔ پروفیسر ذیشان کمرے میں داخل ہوئے، انہیں صدف اور ارم نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ایلیا کا رو رو کر برا حال تھا، ارم اور صدف کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ دانش بیٹے مبارک ہو، آپ نے پوزیشن لی۔ آپ مجھے آپریٹ مت کریں، میں ٹھیک تو ویسے بھی نہیں ہوں گا۔ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹے؟ ذیشان بھائی میں تو جا رہا ہوں، میری سانسیں شاید میری اپیا میں اٹکی ہیں۔ کہاں ہے میری اپیا؟ دانی میں یہاں ہوں بیٹے، اپیا میرے پاس آئیں، میری سانس اکھڑ رہی ہے اور اپیا ٹھیک سے نظر بھی نہیں آ رہا۔ اور ایلیا اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی، وہ اس کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیر رہی تھی۔ اپیا مجھے اپنی گود میں چھپا لو۔ اور ایلیا اس کا سر اپنی گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ دانی کی ڈوبتی سانسوں، معدوم ہوتی آنکھوں کی روشنی ایلیا کو اس کی موت کا پیغام دے رہی تھی۔ اپیا مت رو، میری بات سنو، میں چلا جاؤں گا تو تم اکیلی رہ جاؤ گی۔ اپیا تمہیں ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، اور میں تمہیں وہ سہارا دے کر جاؤں گا۔ دانی اتنی بڑی بڑی باتیں تم نے کہاں سے سیکھی؟ مجھے تمہاری زندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ اپیا زندگی تو خدا کا دیا ہوا ہر انسان کو ایک ایسا عطیہ ہے جسے وہ جب چاہے ہم سے چھین لے۔ یہ چند روزہ زندگی ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے یا ہوائی اڈہ ہے جہاں کسی کی زندگی صرف چند برسوں کے لیے لینڈ کرتی ہے، اور پھر وہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور تب ذیشان نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، دانش بیٹے آپ اپنے آپ کو سنبھال لو، تمہارا آپریشن ملتوی ہو گیا ہے۔ آج کوئی اور میجر آپریشن نہیں تھا۔ ڈاکٹر خالد عدنان اور ڈاکٹر امبر تھیٹر میں ہیں۔
پھر وہ ارم اور صدف سے مخاطب ہو کر بولا، ڈاکٹر ارم اور صدف آپ لوگ پہلے منہ دھو لیں، راؤنڈ پریپیئر کریں، میں آ رہا ہوں۔ وہ لوگ چلی گئیں اور تب ذیشان نے دانش کے بہت نزدیک آ کر کہا، دانش حوصلہ رکھو بیٹے، ابھی آکسیجن لگی ہے، سانس کی تکلیف کم ہو جائے گی، میں وارڈ کا راؤنڈ لے کر آتا ہوں۔ ڈاکٹر ایلیا پلیز آپ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ ذیشان بھائی، میں نے آپ کو رات کہانی سنائی تھی، یاد ہے نا؟ ہاں یاد ہے، اس میں اس لڑکے نے 2 خواب دیکھے تھے، ایک تو پورا ہو گیا اور دوسرا خواب، وہ یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں مجھے یاد ہے، کون پورا کرے گا اسے؟ شاید میں کر سکوں، اور سنو میں واپس آتا ہوں، تم آرام سے لیٹو۔ ذیشان مختصر سے جواب دے کر وارڈ کے راؤنڈ پر چلے گئے، اور تب اپیا کی گود میں لیٹے دانش نے اپیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اپیا میں جا رہا ہوں، ذیشان بھائی نے مجھ سے ایک وعدہ کیا ہے، اور وہ میرا دوسرا خواب ہے۔ دانش تو مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اپیا اپنے آپ کو سنبھالو، مجھے یاسین شریف سناؤ، مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے درود پڑھاؤ، مجھے بستر پر سیدھا لٹا دو اپیا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، تم بھی نہیں اپیا۔ دانش میرے منع بھیا، حوصلہ کر بیٹے، خدا حافظ اپیا۔ اور دانش کی گردن ڈھلک گئی۔ اس کا ہاتھ ایلیا کے ہاتھ سے ڈھیلا ہو کر چھوٹ گیا، اور ایلیا چیخ کر وہیں بیڈ پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اور جب یہ ذیشان ارم ڈاکٹر خالد سائڈ روم میں آئے تو دانش جا چکا تھا، اور ایلیا وہیں اس کے بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ ڈاکٹر ارم اور ڈاکٹر صدف فوراً ایلیا کو ڈاکٹرز ڈیوٹی روم میں لے جائیں، میں آ رہا ہوں۔ اور ڈاکٹر خالد آپ دانش کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا کر ایمبولینس کا انتظام کریں، نئے ہاؤس سرجنز کو اچھی طرح سب کچھ سمجھا دیں، کوئی میجر کیس تو نہیں تھا، سب سکون ہے وارڈ میں۔ مجھے ایلیا کے گھر کا پتہ بتائیں، میں میت میں آتا ہوں کپڑے بدل کر۔ بڑی مشکل سے ایلیا کو ہوش آیا، وہ چیخ چیخ کر روئی، ارم صدف امبر میں اکیلی ہو گئی، میرا بھائی چلا گیا، میں یہ کیوں زندہ ہوں، کس لیے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے بولو، جواب دو۔ اور وہ لوگ بڑی مشکل سے اسے اس کے گھر تک لے گئے۔ پورا محلہ دانش کی میت پر موجود تھا، اور جب اسے آخری دیدار کے لیے لایا گیا تو بکھری ٹوٹی پیاری سی ایلیا اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تو بھی دوا دے گیا، مجھے کبھی نہ ختم ہونے والی یادیں دے گیا، تو نے ایسا کیوں کیا منع بھیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ ارم صدف جاؤ اخبار والوں سے کہو میرے بھائی کی تصویر کھینچیں، اسی صبح کے اخبار میں چھاپیں، اور وہاں جو خوشی خوشی آنے والے اخباری نمائندے جو اس کا انٹرویو لینے آئے تھے وہ اس کے میت کی تصویر اتار رہے تھے۔ ایلیا بے ہوش ہو کر گر رہی تھی، اور دادی اماں کی بوڑھی آنکھیں اپنے جوان پوتے کی موت پر بہہ رہی تھیں۔ دل تھا کہ پارا پارا، جان تھی تو ریزہ ریزہ، اور ایلیا کا دکھ تھا دھواں دھواں۔ میڈم زینت نے بڑے پیار سے ایلیا کو وہ دوا وغیرہ دی، سب لوگ چلے گئے، اور رات کو ذیشان اپنی مما کو لینے آئے تو وہ ایلیا سے بولی، بیٹی حوصلہ کرو، موت سے کوئی نہیں لڑ سکتا، تم 10-15 دن کی چھٹی لے کر ریسٹ کرو، ذیشان تمہیں روز دیکھنے آئیں گے اور میں بھی آؤں گی۔ پھر وہ دادی اماں سے مخاطب ہو کر بولی، خالہ جان میں آپ کے دکھ کو سمجھ سکتی ہوں، ایلیا بری طرح نروس ہو گئی ہے، آپ گھبرائیں نہیں، ہم لوگ آپ کے آتے جاتے رہیں گے۔ اور جب اس رات ذیشان نے ایلیا کی دکھ بھری کہانی سنائی مما میں دانش کا دوسرا خواب پورا کرنا چاہتا ہوں، میں ایلیا سے شادی کروں گا، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ذیشان، مگر تمہیں پہلے اس بچی کو سمجھانا پڑے گا، وہ اس وقت بالکل نارمل نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسرے سرجیکل یونٹ میں اس کی پوسٹنگ کرا دو، یا پھر گائنی وغیرہ میں کرے، اس لیے کہ تمہارے وارڈ میں رہ کر وہ دانش کی بیماری اور موت کے بارے میں سوچتی رہے گی۔ میں پروفیسر ربانی سے بات کروں گا، وہ میرے دوست ہیں۔ ٹھیک، جو تم سمجھو۔ وہ اسپتال سے اٹھ کر روزانہ ایلیا کے پاس آتے ہی انا بوا اور دادی اماں سے پوچھتے، ایلیا نے کھانا کھایا؟ نہیں بیٹا، بس خود بنی بیٹھی رہتی ہے یا روتی رہتی ہے، سارے اخبار جمع کر کے بیٹھی ہے جس میں دانش کی تصاویر آئی تھیں۔ اچھا انا بوا، ٹرالی میں کھانا لائے، میں ایلیا کے پاس ہوں۔ وہ سر آپ؟ ایلیا ایک دم چونک پڑی۔ ہاں کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں سر۔ ریئلی؟ جی، کھانا کھایا تم نے؟ کھانا نہیں کھایا، بھوک نہیں ہے۔ اچھا تو تم مجھے بھی کھانا نہیں کھلاؤ گی؟ مہمانوں کی خاطر مدارات نہیں کرتی تم؟ آپ کھائیں سر۔ چلو انا بوا کھانا لا رہی ہیں، شاباش، جلدی سے کھانا کھانا ہے، منہ ہاتھ دھو لو ورنہ ڈانٹوں گا۔ ڈانٹ لیں سر، تمہاری 10 روز کی چھٹی ختم ہو رہی ہے، کل صبح جوائن کرنا ہے۔ نہیں میں کوئی جاب نہیں کروں گی۔ کیوں؟
کس کے لیے کروں یہ سب کچھ؟ جس کی زندگی سنوارنے کے لیے میں نے جدوجہد کی تھی، میں نے اسے کھو دیا۔ میرے اور دادی اماں کے کھانے کو 5,000 روپے کرائے کا کافی ہیں، میں کیوں جاب کروں؟ ایلیا چلو پہلے کھانا کھاؤ، آج ماما نے میرا کھانا بھی نہیں بھیجا، میں بھی بھوکا ہوں۔ تب ایلیا نے بھی پلیٹ میں سالن نکال کر کھانا شروع کر دیا۔ اور ہاں ایلیا، اب تمہیں جوائننگ رپورٹ سرجیکل 2 میں پروفیسر ربانی کے پاس دینا ہے، تمہارا تبادلہ ہو گیا ہے۔ مگر کیوں سر؟ آپ نے احتجاج نہیں کیا میرے تبادلے پر؟ کیا میں خراب کام کرتی ہوں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، RMO وغیرہ کے تبادلے تو ہوتے رہتے ہیں۔ میرے پاس ڈاکٹر رنیلا آئی ہیں، وہ FCPS کر چکی ہیں، مگر سر میں پروفیسر ربانی کے ساتھ، تو میرے استاد رہ چکے ہیں، بہت شفیق انسان ہیں، تم ان کے ساتھ انجوائے کرو گی۔ مگر سارے نئے میڈیکل آفیسرز ہوں گے، صدف، ارم، امبر، خالد، عدنان، منور، یہ سب میرے بہترین بہن بھائی تھے، دوست تھے، ہمدرد تھے۔ میں جانتا ہوں ایلیا، مگر سرکاری نوکری ایسی ہی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے میرا تبادلہ بھی کہیں ہو جائے۔ مگر سر میں پروفیسر ربانی کے ساتھ کام نہیں کروں گی، میں ان سے تمہارا ذکر کر چکا ہوں، تم بے فکر رہو۔ اچھا، میں رات اسپتال سے راؤنڈ کر کے آؤں گا تو پھر بات کریں گے، تم سوچ لو۔ دوسرے روز دادی اماں نے اسے اسپتال بھیج دیا، وہ پروفیسر ربانی کے کمرے میں اپنی جوائننگ رپورٹ دینے گئی۔ اوہ ڈاکٹر ایلیا، جی سر، یہ میری جوائننگ رپورٹ ہے، بیٹھو بیٹی۔ جی تھینک یو سر۔ تم تو بہت پیاری بیٹی ہو، ذیشان تمہاری ٹھیک تعریف کر رہا تھا، تم محنتی ہو، اور ہاں مجھے تمہارے پوزیشن ہولڈر بھائی کی بے وقت موت کا بہت صدمہ ہے۔ جی سر، ایک ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے میرا۔ اپنے آپ کو سنبھالو بیٹی، کام میں لگ جاؤ گی تو سب کچھ بھول جاؤ گی۔ اور ہاں میرے خیال میں نیلا چلی گئی ہے، اب تم FCPS پارٹ 1 کر لو۔ میں نے اس کی تیاری کی ہے سر، امتحان دوں گی۔ ہاں بیٹی، ڈیوٹی روسٹر ہے یہاں، میل RMO اور فیمیل ڈاکٹرز کی بھی بہت اچھے ہیں۔ اور پھر ایلین نئے سرجیکل وارڈ اور مریضوں میں مصروف ہو گئی۔ اپنے بھائی دانش کے 40ویں کی فاتحہ میں اس نے دونوں یونٹ کے ڈاکٹروں کو بلایا تھا، کچھ سے پرانی یادیں وابستہ تھیں اور کچھ نئے دوست تھے۔ اور پھر ایک روز میڈم زینت دادی اماں کے پاس آئیں۔ میں چاہتی ہوں خالہ جان کے ذیشان اور ایلیا کی منگنی کر دیں اور دانش کی برسی کے بعد شادی کر دیں گے۔ زینت بیٹی، برسی تک کیا انتظار کروں؟ کیا پتہ موت مجھے بھی مہلت دے یا نہ دے۔ جوان دانش چلا گیا تو میری نازک سی ڈوری ہے، کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ تو تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ وہ ایک بیوہ لڑکی ہے۔ مجھے معلوم ہے، ذیشان کو دانش نے ساری کہانی بتائی تھی، بہت پیاری اور صبر والی بچی ہے۔ مجھے تو اب خوشی کے نام سے ڈر لگتا ہے۔ ایلیا کے 2 بڑے بھائی اور بھابھیوں نے جو سلوک روا رکھا، اس نے میری کمر توڑ دی ہے۔ میں ایلیا سے پوچھے بغیر کچھ جواب نہیں دے سکتی۔ آپ پوچھ لیں، میں نے تو ذیشان سے کہا کہ وہ آ کر ایلیا سے بات کرے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، ذیشان ایسا کر سکتے ہیں۔ اور پھر اسی رات ذیشان اپنی کلینک سے اٹھ کر اس کے گھر آ گئے۔ ارے سر، آپ کیسی ہو؟ آئیے۔ ہر وقت کمرے میں گھسی رہتی ہو؟ نہیں، ابھی لان میں بیٹھی تھی، وہیں یہ چھوٹا سا ٹی وی رکھ لیا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے آئی تھی۔ نماز پڑھ لی جی۔ چائے نہیں پلاؤ گی؟ کھانا کھا لیں، آج آیا اماں نے بڑے مزے کا کڑھائی گوشت بنایا ہے۔ پھر تو ہم کھا لیں گے، بلکہ چکھ لیں گے۔ اچھا آپ یہ میگزین پڑھیں، میں بھی آئی اور ذرا ہی دیر بعد ایلیا واپس آ گئی۔ ذیشان نے کھانا کھایا اور چائے پی، پھر بولے ایلیا میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی سر۔ ایلیا مجھے موقع دو نا، میں تمہارے بھائی کا دوسرا خواب پورا کر سکوں۔ دوسرا خواب؟ ہاں، دانش کا دوسرا خواب یہ تھا کہ وہ اپنی اپیا کو دلہن بنا دیکھے۔ میں تمہارے دل سے فروخت کی یاد تو نہیں نکال سکتا، مگر ایلیا تم نے زندگی میں جو کچھ سہا وہ مجھے معلوم ہے۔ دانی مجھے سب کچھ بتا گیا اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا دوسرا خواب پورا ہو۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کسی کو نہیں جانتی جس کو اپنا ساتھی بنا سکوں۔ مجھ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، وہ تو مجھ پر چھوڑ دو، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ آپ لوگ دادی اماں سب کیا کرنا چاہتے ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو تمہاری طرف سے اجازت ہے دادی اماں کو؟ شاید۔ اچھا یہ بتاؤ کہ پروفیسر ربانی کیسے ہیں؟ ارے وہ تو بہت اچھے ہیں، مجھے ہر وقت پڑھنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں، مجھے بیٹی کی طرح پیار کرتے ہیں۔ تو اچھی بات ہے نا، مجھے بھی اطمینان ہے کہ تم ان کے وارڈ میں بور نہیں ہوگی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ دانش کے انتقال کے بعد 4 ماہ بعد ایلیا کی شادی طے ہو گئی۔ اس کی ساری دوستوں اور ڈاکٹر خالد نے بھائی بن کر سارے شادی کے انتظامات کیے تھے، اور جب نکاح نامے پر دستخط ہوئے تو وہ ذیشان احمد کا نام سن کر چونک پڑی۔ تب ارم نے اس سے کہا دستخط کرو، نام مت پڑھو، یہ اپنے سر ذیشان ہی ہیں۔ سچ؟ تمہارے ساتھ تو یہی ہوا کہ وہ آئے، انہوں نے دیکھا اور تمہیں فتح کر لیا۔
बको मत एलिया शर्मा कर बोली और सदफ ने कहा, हाँ बको मत रम, ये दिल का मामला है, दिल में रहने दो। अरे हमें तो पहले ही मशकूक लगते थे दोनों, अब थप्पड़ मारूंगी मैं तुम लोगों के मुंह पर। वो भी किसके? एलिया गुस्से से बोली। ये देखो जान, ये काला कलूटा गाल हाजिर है। और सदफ की बातों पर सब हंस पड़े। स्टेज पर दोनों की ढेर सारी तस्वीरें बनी। उनका खूबसूरत जोड़ा बेमिसाल गर्दाना जा रहा था। और फिर रुखसती के वक्त दादी अम्मा ने उसे सीने से लगा कर कहा, एलिया बेटी, तेरी उम्र में दुखों के एवज तेरी दादी अम्मा तुझे जीशान से बेहतर जीवन साथी नहीं दे सकती थी। और वो दादी अम्मा के गले लगकर फूट फूट कर रोई। उफ उफ, ये तुम रो क्यों रही हो? अरे मेरी शादी होती तो खुशी खुशी गाड़ी में जाकर बैठ जाती। क्यों जीशान भाई? आई मीन सर, अब मसला ये है कि हम आपको भाई कहें या सर? तुम्हारा सर। जीशान ने उसके हल्की सी चिपत लगाई और आगे बढ़ गए। वो एक खूबसूरत से कमरे में बिठाई गई। नीला कालीन और रेशमी नीले रंग के पर्दे जीशान के ज़ौक़ को जाहिर कर रहे थे। वो आहट पर सिमट गई और तब तक जीशान ने उसका घूंघट उलट कर कहा, मैं इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत लड़की को खोना नहीं चाहता था। मैं तुम्हारे लिए और किसी को ढूंढ नहीं सकता था मिसेस एलिया अहमद। और फिर हमारे दानी का दूसरा ख्वाब मेरी और तुम्हारी शादी थी। जिस रात दानी ने मुझे तुम्हारी कहानी सुनाई थी तो मुझसे वादा लिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। और मैं अपने छोटे भाई से शर्मिंदा नहीं। तुम मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं, आपने मुझे सहारा दिया है। आप एक अच्छे इंसान हैं जीशान, और मेरी तो कोई भी पसंद नहीं। एलिया तुम मेरी पसंद हो और मामा की भी हो। मुझे तो उम्मीद है कि तुम मुझे समझ सकोगी, चाह सकोगी। जीशान फरूक के बाद मेरी ज़िंदगी में कोई आया है तो आप आए हैं, और मैं आपको चाहूँगी, प्यार दूंगी। हम अपने घर को जन्नत बनाएंगे। और यूँ 4-5 रोज़ बाद बोर्ड ऑफिस में तकरीब थी। जीशान एलिया को लेकर वहाँ गया। दानिश को गोल्ड मेडल मिलना था। वज़ीर आज़म ने तकरीर करते हुए कहा, हमें ये जानकर बेहद दुख हुआ है कि हम एक ज़हीन होनहार तालिब इल्म से महरूम हो गए। हमारे दरमियान से एक हीरा चला गया। कैंसर जैसा मुज़ी मर्ज़ उस होनहार तालिब इल्म की जान ले गया। आइए हम अपने होनहार तालिब इल्म दानिश अहमद की याद में 2 मिनट खामोश रहकर उसकी मग़फ़िरत की दुआ करें। और फिर एलिया को स्टेज पर बुलाया गया। हमारा होनहार तालिब इल्म तो इस दुनिया में नहीं है, मगर उसका गोल्ड मेडल वसूल करने उसकी अपिया डॉक्टर एलिया अहमद आ रही हैं। और एलिया लरसती कांपती टांगों से स्टेज पर चढ़ गई और उसने कहा, मैं अपने होनहार भाई का ये मेडल वसूल करते हुए लरज़ रही हूँ। मेरे भाई की अनथक मेहनत का फल ये मेडल है, मगर मेरे नन्हे भैया की ये ख्वाहिश थी कि बोर्ड की तरफ से जो रकम उसके नाम पर दी जाए वो किसी गरीब तालिब इल्म को दे दें जो अपनी पढ़ाई का बोझ नहीं उठा सकता। और उसके साथ ही मैं हर साल दानिश गोल्ड मेडल दिए जाने का ऐलान करती हूँ, जो मैं ऐसे माजूर या नाबीना बच्चे को दूंगी जिसके बोर्ड में सबसे ज़्यादा नंबर होंगे। शायद अपने भाई की याद में इससे बेहतर काम मैं नहीं कर सकती। शुक्रिया। और एलिया के स्टेज से उतरते हुए जीशान ने उसे थाम लिया। जीशान प्लीज़ घर चलें प्लीज़। और वो लोग घर आ गए। उसी रात उसके घर कोई आया। नौकर ने उसे बेडरूम में आकर बताया कि कोई आया है। बेगम साहब नाम नहीं पूछा। जी वो अपना नाम साकिब अहमद बताते हैं। ओह भाईजान, तुम्हारे भाईजान? हाँ, जो कैलिफोर्निया में थे। उन्हें हमारा घर कैसे पता चला? दादी अम्मा ने बताया होगा। आप चल रहे हैं मेरे साथ नीचे ड्राइंग रूम में? तुम चलो, मैं आया। कौन है आप? एलिया मुझे नहीं पहचानती। ये तेरी भाभी नजमा है और ये तेरे भतीजा भतीजी नीलम और आकिब हैं। माफ़ कीजिएगा, आप गलत जगह आ गए। यहाँ एलिया अहमद नहीं, एलिया जीशान अहमद नाम की लड़की रहती है। एलिया, हमें दानिश का पता चला। ओह, बहुत जल्द आ गया ख्याल आपको हमारी बेबसी का, दानिश की मौत का। कातिल भाई भाभी हैं आप भाई नहीं कसाई हैं। आप क्या लेने आए हैं मुझसे? अपने घर की चाबियाँ। क्या कैलिफोर्निया में जो ज़लज़ला आया था उससे आप मिटकर तबाह हो गए? हाँ, हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। ओह, छोटी बहन से किस भीख के तालिब हैं आप? जबकि मैं अपने और आपके दरमियान मंझले भैया भाभी के दरमियान सारे रिश्ते नाते तो तोड़ चुकी हूँ। हमें माफ़ कर दो एलिया, भाभी नजमा गड़गड़ाई। आप चुप हो जाएं भाभी। मैंने 16 साल की उम्र से लेकर मेहनत मशक्क़त करके अपनी बूढ़ी दादी और छोटे भाई का बोझ उठाया था, और आप भैया को लिए कैलिफोर्निया बसी हूँ। लोग बड़े खुश होते हैं जब उनके घर लड़के पैदा होते हैं और वो
بانٹتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں، ان کے دکھ سکھ کی ساتھی، ان کی غمگسار ہوتی ہیں، اور بیٹے اگر نیک ہوں تو ان کا بڑھاپا سدھر جاتا ہے، ورنہ وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر باہر کی دنیا بساتے ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں کو پوچھتے تک نہیں ہیں۔ پھر کس لیے کوئی بھائی کی اور بیٹے کی تمنا کرے؟ آپ کو اپنے گھر کی چابی چاہیے ہوگی، میں اپنی دادی ماں عبدل اور انا بوا کو وہاں سے لے آؤں گی، سمجھے آپ جیسے ظالم لوگوں کے پاس وہ نہیں رہیں گے۔ ہاں ایلیا، میں خود بھی سوچ رہا تھا کہ تمہارے بنا دادی اماں کیسے رہ سکتی ہیں، یہاں تو ہر وقت نوکر چاکر دیکھے بھالے رہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ لوگ کل شام آ کر میں اپنے گھر کی چابیاں لے جائیے گا، اب جائیں میرے گھر سے۔ اور وہ دونوں بھائی بھابھی منہ لٹکا کر چلے گئے۔ دوسرے روز تک دادی اماں ذیشان کے گھر آ چکی تھیں۔ دادی اماں کے لیے میڈم زینت کے برابر کا کمرہ خالی تھا، انا بوا کا پلنگ ان کے ساتھ تھا، اور عبدل سروینٹ کوارٹر میں۔ شام کو ثاقب گھر کی چابی لینے آئے۔ یہ پکڑے اپنی چابی، اس مکان سے لا تعلق ہونے کا عذاب ہے، اور آج سے میرا آپ لوگوں سے زندگی موت کا ہر رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ ایسے اپنوں سے غیر اچھے ہیں یہاں جہاں اپنے غیر اور غیر اپنے ہو جاتے ہیں۔ میری زندگی کا محافظ یہ شخص پروفیسر ذیشان احمد ہے، اور مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ لوگ راقب بھیا بھابھی کو بھی جرمنی لکھ دیں کہ ان سے میں نے نہیں ملوں گی، جائیں نکل جائیں یہاں سے، مجھے نفرت ہے آپ لوگوں سے، مجھے نفرت ہے۔ اور تب ذیشان نے ایلیا کو خاموش کرا لیا۔ پلیز ثاقب بھائی بھابھی آپ جائیں، اور میرے گھر اب کبھی مت آئیے گا۔ یہ آپ کی بہن نہیں، میری بیوی ہے، میرے گھر کی عزت ہے، اور جو کچھ اس نے کہا وہ سچ ہے۔ ایک بیوہ کم عمر خوبصورت بہن کو چھوڑ کر اور 5 سالہ دانش کو چھوڑ کر آپ دونوں بھائی عیش کرتے رہے، اور یہ پل پل جی جی کے مرتی رہی۔ میں اپنی بیوی کو بہت مشکل سے سنبھال پایا ہوں۔ پلیز ناؤ گو اوے فرام ہیئر، تھینک یو۔ اور بھائی بھابھی شرمندہ سے چابی ہاتھ میں پکڑے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اور تب ذیشان نے ایلیا کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، نہیں، آج کے بعد سے یہ نہیں بہیں گے، ہمیں دنیا میں بہت کچھ کرنا ہے۔ اگر تم یوں روتی نہیں تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ ارے بھائی، میری ساری اولاد روتی بھی صورتی پیدا ہوگی۔ اور ایلیا ایک دم ہنس پڑی۔ تو ذیشان پھر بولا، اور میرے پہلے بیٹے کا نام دانش احمد ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی، یہ ناول یہاں ختم ہوتا ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آیا ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں، کیونکہ یہ اب میں 42ویں کہانی آپ کے پاس لے کے آؤں گی۔ اور وہ کہانیاں شروع کروں گی جو اب میری کتابوں میں ہیں۔ تو اب میں زنجیروں سے اپنے افسانے یا کہانیاں چنوں گی۔ زنجیر میری پہلی کتاب تھی، زنجیریں، تو اس میں سے میں جو کہانی چن رہی ہوں اس کا نام ہے بڑی امی۔ تو ہماری 42ویں کہانی ہوگی بڑی امی، جو میں اپنی پہلی کتاب سے، اب سارے میں کتابوں سے چن کے ناول و افسانے سناؤں گی آپ لوگوں کو۔ تو پھر ہم ملتے ہیں اپنی اگلی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔